پیشگوئی نمبر 8 تاریخ بیان پیشگوئی کے تحت حضور تحریر فرماتے ہیں 1880-82 اور پیشگوئی جس وحی الہی سے حضور مشرف کیے گئے وہ یہ ہیں: یا عبد القادر انی معاک اسمع وارا ورثت لک بیدی رحمتی و قدرتی والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی فجر اخرج شتہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 514 ترجمہ۔ اے قادر کے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، میں نے اپنی محبت تیرے پر ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے روبرو پرورش کیا جائے۔ تو ایک بیج کی طرح ہے، یعنی اکیلا ہے، جس کی ابھی کوئی شاخ نہیں نکلی، صرف ایک سبزہ نکلا، مگر بعد اس کے ایسا ہوگا کہ وہ سبزہ موٹا ہو جاوے گا اور اس کی شاخیں تنا پر قائم ہوں گی اور وہ ایک بڑا درخت بن جائے گا۔ اب دیکھو کہ یہ پیشگوئی کس قدر صفائی سے پوری ہوئی، اور باوجود سخت مخالفوں کی سخت مزاحمتوں کے یہ سلسلہ ایک عظیم بزرگی کے ساتھ قائم ہو گیا، اور جیسا کہ پیشگوئی کا منشا تھا اس تخم کی بہت سی شاخیں نکل آئیں اور پنجاب اور ہندوستان میں پھیل گئی اور پھیلتی جاتی ہیں۔ براہین احمدیہ میں بار بار یہ ذکر آ چکا ہے کہ تو اس وقت اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں، جیسا کہ ایک جگہ میری دعا کا خود خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو بہترین ورثاء ہے۔ پس اس جگہ خدا گواہی دیتا ہے کہ اس الہام کے وقت میں اکیلا تھا، سو خدا نے وعدہ دیا کہ تو اکیلا نہیں رہے گا اور ایک جہان تیری شاخوں میں داخل ہو جائے گا۔ تاریخ ظہور پیشگوئی کے تحت حضور تحریر فرماتے ہیں کہ پیشگوئی 20 برس بعد تعاون کے زمانے میں پوری ہوئی۔ اس پیشگوئی کے زندہ گواہ روایت کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں: براہین احمدیہ ان تمام پیشگوئیوں کی گواہ ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اس زمانہ کی پیشگوئیاں ہیں کہ جبکہ اس اقبال اور عزت اور کامیابی کے کچھ بھی آثار نہ تھے کہ جو اب 1901-1902 میں ظہور میں آئے۔ پیشگوئی نمبر 9 1880-82 علیہ اللہ بکاف نبدہ فبراہ اللہ مما قالوا وکانا عند اللہ وجیہ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 516 ترجمہ۔ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بس وہ اس کو ان تمام الزاموں سے بری کرے گا جو اس پر لگائے جائیں گے، اور وہ خدا کے نزدیک وجاہت رکھتا ہے۔ یہ پیشگوئی اس طرح پر پوری ہوئی کہ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر کے وقت میں میرے پر خون کا الزام لگایا گیا، خدا نے اس سے مجھے بری کر دیا، اور پھر مسٹر ڈوئی ڈپٹی کمشنر کے وقت میں مجھ پر الزام لگایا گیا، اس سے بھی خدا نے مجھے بری کر دیا، اور پھر مجھ پر جاہل ہونے کا الزام لگایا، سو مخالف مولویوں کی خود جہالت ثابت ہوئی، اور پھر مہر علی نے مجھ پر سارق ہونے کا الزام لگایا تو اس کا خود سارق ہونا ثابت ہوا۔ ایسا ہی یہ دن کبھی نہیں گزریں گے جب تک خدا کش دل انسانوں کو نہ دکھلا دے کہ یہ میرا بندہ میری طرف سے تھا، تب بہتوں کی آنکھیں کھلیں گی، مگر کیا فائدہ؟ اکنو ہزار عذر بیاری گناہ را مشوے کرد راد نبوت زیب دختری۔ تاریخ ظہور پیشگوئی یہ ہے، یہ پیشگوئی اس زمانہ سے پوری ہونی شروع ہوئی جبکہ میرے پر قتل وغیرہ کے جھوٹے مقدمے کیے گئے۔ زندہ گواہ روایت کے عنوان کے تحت ہے: جن مقدمات میں خدا نے مجھے بری کیا، جو بڑے افتراء اور اتفاق سے پیدا کیے گئے تھے، ان کے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں، سرکاری کاغذات موجود ہیں، اور جن سدھا نشانوں کے ساتھ تہمت اور کذب اور افتراء اور جہل سے خدا نے مجھے بری کیا، ان نشانوں میں سے بطور نمونہ اسی فہرست میں موجود ہیں اور منصف کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ پیشگوئی نمبر 10 تاریخ بیان پیشگوئی 1880-82 وہی الہی جو نازل ہوئی: انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم تجھے بہت سے ارادت مند عطا کریں گے اور ایک کثیر جماعت تجھے دی جاوے گی۔ دیکھو اس پیشگوئی کو 20 برس گزر گئے اور اب وہ کثیر جماعت ہوئی، اور نہ صرف 70,000 بلکہ اب تو یہ جماعت لاکھ کے قریب ہو گئی، اور ان دنوں میں ایک بھی نہ تھا۔ تاریخ ظہور پیشگوئی کے تحت تعاون کے دنوں میں کامل ظہور ہوا۔ پیشگوئی نمبر 11 تاریخ بیان پیشگوئی 1880-82 جو وہی نازل ہوئی: یا احمد فاضت الرحمت علی صفتہ کا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 517 ترجمہ۔ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی جائے گی، بلاغت اور فصاحت اور حقائق اور معارف تجھے عطا کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ میری کلام نے وہ معجزہ دکھلایا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس الہام کے بعد 20 سے زیادہ کتابیں اور رسائل میں نے عربی بلیغ فصیح میں شائع کیے، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ خدا نے ان سے زبان اور دل دونوں چھین دیے اور مجھے دے دیے۔ تاریخ ظہور پیشگوئی اس وقت سے عربی کتابیں تالیف ہوئی۔ پیشگوئی نمبر 12 1880-1882 وقالوا ان لک ھذا ان ھذا الا سحر یؤثر لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔
لا یصدق السفیہ الا سیفۃ الہلاک عدو لی و عدو لک قل عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ دیکھو صفحہ 518 519 براہین احمدیہ۔ ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہ مقام تجھے کہاں سے ملا؟ یہ تو ایک فریب ہے، ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ تو بجز موت کے نشان کا کبھی مانیں گے نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ مری یعنی طاعون بھی چلی آتی ہے تو تم مجھ سے جلدی مت کرو، یہ پیش گوئی 20 برس پہلے طاعون کے کی گئی تھی۔ تاریخ ظہور پیش گوئی طاعون کے دنوں میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ پیش گوئی نمبر 13 1880-82 امراض الناس و برکاتہ، لوگوں کی مرضیں اور خدا کی برکتیں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 519۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سخت وبا کا زمانہ آئے گا اور آخر یہ ہوگا کہ جو لوگ خدا اور اس کے معمور کی طرف سچے دل سے اور پورے اخلاص سے توجہ کریں گے وہ بچائے جائیں گے، اور بہرحال نسبتاً عافیت سے حصہ لینے والے سب سے زیادہ وہی ہوں گے۔ تو یہ طاعون کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے، اور جو لوگ انجام تک جیتے رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ وبا طاعون کے دنوں میں خدا کی خاص برکات اس سلسلے کے مخلصوں کے شامل حال رہیں گی، اور وہ نسبتاً جلتی ہوئی آگ سے بہت دور رہیں گے۔ طاعون کے دنوں میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ پیش گوئی نمبر 14 1880-82 وخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 522۔ یعنی اب ظہور کر اور نکل کے تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑھے میں سے نکال لیے جائیں گے اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی براہین احمدیہ میں ایک انگریزی الہام ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جب خدا تمہاری مدد کرے گا۔ خدائے ذوالجلال آفریندہ زمین و آسمان، یہ ان دنوں کی پیش گوئی ہے جب کہ اس سلسلہ کا نام و نشان نہ تھا۔ کیا یہ انسان کی قدرت میں سے ہے؟ تاریخ ظہور پیش گوئی 20 برس بعد طاعون کے دنوں میں۔ زندہ گواہ روایت کے جیسا کہ ہم اوپر دکھائے ہیں کہ یہ تمام پیش گوئیاں براہین احمدیہ میں درج ہیں، اور وہ گواہ بھی درج ہیں جن کے روبرو بعض پیش گوئیاں پوری ہوئی، اور طاعون پھیلنے کی خبر جو براہین احمدیہ میں تھی وہ اب ملک میں پھیل رہی ہے۔ اس وقت بھی جو 20 اگست 1902 ہے، بعض حصوں پنجاب میں طاعون دور پر ہے، اور معلوم نہیں کہ موسم سرما میں کیا صورت پیش آئے گی۔ اب سوچ لو کہ کیا یہ امور غیبیہ انسان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا آج سے 20 برس پہلے کسی کو خبر بھی تھی کہ اس ملک میں اس زور سے طاعون آئے گی؟ ایسا ہی ان پیش گوئیوں میں ترقی کے زمانہ کی اس وقت خبر دی گئی ہے جبکہ یہ عاجز گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ اب سوچ لو کہ کیا انسان بھی یہ قدرت رکھتا ہے؟ پیش گوئی نمبر 15 1880-82 ایک دفعہ مجھے قطعی طور پر الہام ہوا کہ آج 20 روپے آئیں گے، آنا کم نہ زیادہ، چنانچہ قادیان کے آریوں کو ملزم کرنے کے لیے اس روپیہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ تب تفتیش کے لیے ایک آریہ گیا اور ہنستا ہوا آیا کہ صرف 5 روپے آئے ہیں۔ پھر الہام ہوا کہ 21 روپے آئے ہیں۔ ایک اور آریہ پھر ڈاک خانہ میں گیا اور وہ خبر لایا کہ دراصل 20 روپے آئے ہیں۔ ڈاک خانہ والے نے غلطی سے 5 روپے کہے تھے، اور اسی موقع پر ایک شخص وزیر سنگھ نامی نے علاج کرانے کی غرض سے 1 روپیہ دے دیا۔ اس پر پورے 21 روپے ہو گئے۔ یہ 20 روپیہ منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ نے مجھے بھیجے تھے۔ جب ایسی صفائی سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور آریہ اس کے گواہ ہو گئے، تب میں نے 1 روپیہ کی شیرینی آریوں کو کھلا دی۔ ہمیشہ اس پیش گوئی کو یاد رکھیں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 524۔ تاریخ ظہور پیش گوئی اسی دن جس دن پیش گوئی کی گئی۔ پیش گوئی نمبر 16 1880-82 براہین احمدیہ چھپ رہی تھی اور روپیہ نہیں تھا، چھاپنے والے کا تقاضا تھا۔ اب دعا کی گئی اور یہ الہام ہوا 10 دن کے بعد موج دکھاتا ہوں۔ ساتھ اس کے یہ بھی الہام ہوا then will you go to امرتسر، اس دن تم امرتسر بھی جاؤ گے۔ یہ الہام آریوں کو سنایا گیا، خوب کان کھولے گئے، چنانچہ 10 دن تک ایک پیسہ نہ آیا۔ جب 11واں دن ہوا تو 120 روپے محمد افضل خان صاحب ایک شخص نے راولپنڈی سے بھیجے۔ اسی دن 20 روپے ایک اور شخص نے بھیج دیے۔ اس دن سرکاری سمن آیا اور ایک گواہی کے لیے امرتسر جانا پڑا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 469۔ تاریخ ظہور پیش گوئی بیان پیش گوئی سے 11ویں دن۔ پیش گوئی نمبر 17 1880-82 ایک شخص نور احمد نام مولوی غلام علی صاحب امرتسری کے شاگردوں میں سے قادیان میں آیا اور اس سے منکر تھا کہ اس امت کے بعض افراد خدا تعالیٰ سے سچی اور یقینی وحی پا سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر ٹھہرایا گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں
شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسا الہام کرے جو کسی پیش گوئی پر مشتمل ہو۔ تو دعا منظور ہو کر یہ الہام حکایتاً عن الغیر انگریزی میں ہوا۔ آئی ایم کوارلر، یعنی میں مقدمہ کرنے والا ہوں اور جھگڑنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ الہام ہوا ھذا شاہد النظام، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 472، یعنی یہ گواہ تباہی ڈالنے والا ہے۔ تفہیم کی گئی کہ کسی کا مقدمہ ہے، وہ مجھے گواہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ تمام مراتب میاں نور احمد کو قبل ظہور پیش گوئی سنائے گئے۔ اس دن حافظ نور احمد امرتسر جانے کو تیار تھا، بارش ہوئی اور وہ روک لیا گیا۔ شام کو اس کے روبرو رجب علی نام ایڈیٹر مطبع سفیر ہند کا امرتسر سے خط آیا، اور ساتھ ہی ایک سمن شہادت میرے نام آیا، جس سے معلوم ہوا کہ پادری رجب علی نے مجھے اپنا گواہ لکھوایا ہے، اور دعویٰ صحیح تھا، اور میری شہادت مجھے بے تباہی مدعا علیہ تھی۔ یہی معنی اس الہام کے تھے کہ ھذا شاہد النظام۔ تو اس طرح پر حافظ نور احمد امرتسری نے جو ہمارے مخالف تھا پیش گوئی کا سن بھی لیا، اور پھر اس کو پورے ہوتے دیکھ بھی لیا۔ سورہ بالا آریہ جو میرے پاس ہر روز آتے تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، میرے ملازم اور متعلقین بھی گواہ ہیں۔ اب دیکھو کہ علم غیب تو خاصہ خدا ہے، اگر یہ علامات خدا کی طرف سے نہیں تو کیا نعوذ باللہ شیطان ایسے صاف اور صریح غیب پر قادر؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی صاف اور صریح غیب محض برگزیدہ رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان بیانات کو جھوٹا سمجھتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ 20 برس کے یہ الہامات شائع ہیں اور کتاب میں گواہوں کے نام درج ہیں، مگر کسی نے تکذیب شائع نہ کی، اور انسان جھوٹ پر صبر نہیں کر سکتا، اور اب بھی اکثر گواہ زندہ ہیں، اور اگر اب بھی تسلی نہیں تو ایسے مکذب کو اختیار ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین سے ہی فیصلہ کر لیں۔ یہ پیش گوئی فجر کو بیان کی گئی اور تیسرے پہر پوری ہو گئی۔ زندہ گواہ روایت کے پیش گوئی نمبر 15 میں جس قدر خدا کی قدرت پر غیب کی خبر پائی جاتی ہے اس کو غور سے پڑھو، اور پیش گوئی نمبر 16 خود ظاہر ہے کہ ایسی صاف غیب گوئی کہ 10 دن تک کوئی روپیہ نہیں آئے گا، اور 10 کے بعد 11ویں دن روپیہ ضرور آئے گا، اور اس دن کسی مجبوری سے امرتسر بھی جانا پڑے گا۔ کیا ایسی پیش گوئیوں پر انسان بھی قادر ہو سکتا ہے؟ اور اس سے زبردست اور کیا ثبوت ہوگا کہ آریہ جو دین کے پکے دشمن ہے اس پیش گوئی کے گواہ ہیں، جن جملہ ان کے لالا شرمپت اور لالا ملاومل ساکنان قادیان جو اب تک زندہ موجود ہیں اس نشان سے خوب واقف ہے۔ ان کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ اسلام کی گواہی دیں، لیکن اگر یہ مقام براہین احمدیہ کا ان کو دکھلایا جاوے اور ان کی اولاد کی ان کو قسم دی جاوے، کیونکہ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں، تو ممکن نہیں کہ جھوٹ بولے یا دعا قبول ہو کر پھر خدا کا پیش گوئی کرنا اور اپنی تائید دکھلانا اور امرتسر جانے کا نشان ساتھ رکھنا یہ معجزہ نہیں۔ اور پیش گوئی نمبر 17 کا حافظ نور احمد اور حافظ حامد علی وغیرہ گواہ ہیں۔ پیش گوئی نمبر 18 1880-1882 ایک دفعہ فجر کے وقت الہام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کے قرابتی کا روپیہ آتا ہے۔ چنانچہ میں نے شرمپت اور ملاومل مذکور بالا آریوں کو یہ پیش گوئی بتلائی، مگر ان آریوں نے اس بات پر ضد کی کہ انہی میں سے کوئی ڈاکخانہ میں جائے تا معلوم کرے کہ اسی دن کسی ایسے شخص کی طرف سے کوئی روپیہ آیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملاومل آریہ اس کام کے لیے گیا اور ایک خط لایا جس میں لکھا تھا کہ مبلغ 10 روپے ارباب سرور خان نے بھیجے ہیں، مگر آریوں نے اس بات سے انکار کیا کہ سرور خان کو محمد لشکر خان کا کوئی قرابتی سمجھا جائے۔ ناچار منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ مصنف سائے موسیٰ جو ہوتی مردان میں تھے ان کو خط لکھنا پڑا کہ اس جگہ یہ بحث درپیش ہے اور دریافت طلب یہ امر ہے کہ سرور خان کی محمد لشکر خان سے کچھ قرابت ہے یا نہیں۔ ہوتی مردان سے منشی الہی بخش صاحب نے لکھا کہ سرور خان ارباب لشکر خان کا بیٹا ہے، اور آریہ لاجواب ہو گئے۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 474 و صفحہ 475۔ زندہ گواہ روایت کے براہین احمدیہ کے صفحہ 474 و 475 میں یہ ہر دو پیش گوئیاں الفاظ مذکورہ بالا کی موجود ہیں۔ وہ ہر دو آریہ مخالف دین اور ہندو ہیں، اب تک زندہ موجود ہیں، دشمن دین ہیں، قسم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بس دیکھو خوارق اور معجزات اس کو کہتے ہیں جس کے دشمن گواہ ہوں۔ ایسا ہی منشی الہی بخش صاحب مصنف سائے موسیٰ دشمنوں میں سے ہیں، مگر ان کو بھی قسم سے سچ بولنا پڑے گا۔ علاوہ اس کے یہ پیش گوئی 20 برس کی ہے، اگر اس میں کوئی امر خلاف واقعہ ہوتا تو آریہ باوجود اس قدر مذہبی عداوت کے اس پر صبر نہیں کر سکتے تھے، ضرور اس کا رد قسم کے ساتھ شائع کرتے کہ یہ امور خلاف واقعہ ہیں۔ پیش گوئی نمبر 19 1880-1882 جس زمانہ میں براہین احمدیہ چھپ رہی تھی اور روپیہ کی آمدن میں قدم قدم پر تنگی تھی، کوئی جماعت نہ تھی جن سے چندہ لیا جائے،
اس لیے مدت تک مسودہ کتاب کا معطل پڑا رہا، اور الہامات تسلی دیتے تھے کہ یہ تمام کام ہو جائیں گے اور ایک جماعت بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ من جملہ ان کے بعد انگریزی الہامات ہیں، اور میں انگریزی نہیں جانتا، اس کوچے سے بالکل ناواقف ہوں، ایک فکرہ تک مجھے معلوم نہیں، مگر خارق عادت طور پر مندرجہ ذیل الہامات ہوئے۔ I love you, I am with you, I shall help you, I can what I will do, we can what we will do، صفحہ 480 481۔ God is coming by his army، صفحہ 484۔ He is with you to kill enemy، صفحہ 484۔ The days shall come when God shall help you، glory be to this Lord God maker of earth and heaven، صفحہ 522۔ Though all men should be angry but God is with you، he shall help you، words of God cannot exchange، صفحہ 454۔ I love you، I shall give you a large party of Islam، صفحہ 556۔ دیکھو صفحات مذکورہ براہین احمدیت، ترجمہ، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا، ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔ خدا ایک لشکر لے کر چلا آتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، یعنی اس کو مغلوب و مقصول کرے۔ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا، خدائے ذوالجلال آفریندہ زمین و آسمان۔ اگر تمام آدمی تم سے ناراض ہو جائیں گے مگر خدا تمہارے ساتھ رہے گا، وہ انجام کار تمہاری مدد کرے گا، خدا کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ میں ایک بھاری جماعت اسلام کی تمہیں دوں گا اور میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اب دیکھو جس زمانہ میں یہ انگریزی الہام ہوئے تھے کیسی گمنامی اور قسم بخشی کا زمانہ تھا، اور آج وہ تمام وعدے پورے ہو گئے۔ اور اس زمانہ میں جماعت کا وعدہ ہوا جبکہ میرے ساتھ ایک بھی نہ تھا، اور اب یہ جماعت 70,000 سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ اور انگریزی الہام میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام آدمی تم سے ناراض ہو جائیں گے مگر خدا تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ انجام کار تمہارا مددگار ہوگا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا ایک خاص فضل تمہارے شامل حال ہے جو محبین اور محبوبین کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا میں 3 قسم کے کام کیا کرتا ہے، ایک خدائی کی حیثیت سے، 2 دوسری دوست کی حیثیت سے، 3 تیسرے دشمن کی حیثیت سے۔ جو کام عام مخلوقات سے ہوتے ہیں وہ محض خدائی حیثیت سے ہوتے ہیں، اور جو کام محبین اور محبوبین سے ہوتے ہیں وہ نہ صرف خدائی حیثیت سے بلکہ دوستی کی حیثیت کا رنگ ان پر غالب ہوتا ہے، اور سری دنیا کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا اس شخص کی دوستانہ طور پر حمایت کر رہا ہے، اور جو کام دشمنوں کی حیثیت سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک موذی عذاب ہوتا ہے، اور ایسے نشان ظاہر ہوتے ہیں جن سے سری دکھائی دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس قوم یا اس شخص سے دشمنی کر رہا ہے۔ اور خدا جو اپنے دوست کے ساتھ کبھی یہ معاملہ کرتا ہے جو تمام دنیا کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے اور کچھ مدت کے لیے ان کی زبانوں یا ان کے ہاتھوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، یہ اس لیے خدا غیور نہیں کرتا کہ اس اپنے دوست کو ہلاک کرنا چاہتا ہے یا بے عزت اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ دنیا کو اپنے نشان دکھاوے اور تاکہ شوق دیدہ مخالفوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے دشمنی میں ناخنوں تک زور لگا کر نقصان کیا پہنچایا۔ تاریخ ظہور پیش گوئی اسی زمانہ میں بعد تعاون کے۔ پیش گوئی نمبر 20، 1880-82، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، صفحہ 556۔ ترجمہ، 2 گروہ یعنی 2 جماعتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، ایک وہ جماعت ہے جو نزول آفات سے پہلے قبول کر لے گی، اور دوسری وہ جماعت ہے جو نشانوں کو دیکھ کر بکثرت جوق سلسلہ بیعت میں داخل ہوگی۔ اب بتلاؤ کہ کیا حسب اس پیش گوئی کے وقوع میں آ گیا یا نہیں؟ ایسی آنکھیں تو بند نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ اندھوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ذرا دریافت کرو، خاص سرکاری کاغذات دیکھ لو کہ کیا براہین احمدیہ کے وقت 7 آدمی بھی تھے، اور کیا اب 70,000 آدمی میرے ساتھ داخل بیعت ہیں یا نہیں۔ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ تائید اور رحمت سے ملی ہوئی پیش گوئی ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 1901-1902 میں کامل طور پر یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ زندہ گواہ روایت کے اس میں فرماتے ہیں، اور پیش گوئی نمبر 19 کے گواہ اول تو براہین احمدیہ ہے جس میں یہ پیش گوئی لکھی گئی۔ پھر اس زمانہ اور براہین کے زمانہ کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک عاقل سوچ سکتا ہے کہ براہین کے وقت میں کیا حالت تھی اور بعد میں کیا حالت ہوئی۔ اور جیسا کہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں، یہ پیش گوئیاں جن میں یہ ذکر ہے کہ میں اس سلسلہ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا، ان کا 1901 و 1902 میں پورا ہو جانا اثر من الشمس ہے۔ اول یہ بات ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں براہین احمدیہ میں یہ پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کہ یہ ایک بڑی جماعت بنائی جائے گی، اس وقت جماعت کا نام و نشان نہ تھا، جیسا کہ خود براہین احمدیہ میں بار بار اس کا ذکر ہے۔
اور یہ دعا بھی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑیو اور تو بہتر وارث ہے۔ وہاں سوائے اس کے کون پنجاب یا ہندوستان سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ براہین احمدیہ کے زمانہ میں مریدانہ طور پر مجھ سے کوئی تعلق رکھتا تھا؟ بلکہ میرے روشناس بھی صرف چند آدمی ہی نکلیں گے، اور خود گورنمنٹ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ قادیان میں میرے لیے کسی کی آمد و رفت نہ تھی۔ اور پیش گوئی نمبر 20 کا ثبوت بھی براہین احمدیہ پر غور کرنے سے کھلتا ہے، کیونکہ براہین احمدیہ جس میں یہ پیش گوئی ہے بتلا رہی ہے کہ براہین کا زمانہ تنہائی کا زمانہ تھا، اور اب ہمارے سلسلے میں ہزارہ آدمی شامل ہیں۔ پیش گوئی نمبر 21 تاریخ بیان پیش گوئی 1865۔ قریباً 15 برس پہلے براہین احمدیہ کی تالیف سے مجھے بذریعہ زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اطلاع دی گئی کہ میں ایک کتاب تالیف کروں گا، اور اس کتاب کو مسلمانوں میں عام قبولیت کا مرتبہ حاصل ہوگا، اور مخالف اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ 15 برس کے بعد براہین احمدیہ تالیف کی گئی، اور اس میں یہ تمام تذکرہ موجود ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 248 و 249۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 15 سال بعد 1880 میں پوری ہوئی۔ زندہ گواہ رویت کے محضور تحریر فرماتے ہیں پیش گوئی نمبر 20 کا ثبوت ہم لکھ چکے ہیں، اور پیش گوئی نمبر 21 کا ثبوت وہ گواہ ہیں جن کے پاس یہ خواب بیان کی گئی تھی، اور اب تک ان میں سے بعض زندہ ہیں، اور نیز خود براہین احمدیہ بھی گواہ ہے، کیونکہ جس قبولیت کی یہ رویا بشارت دیتی تھی کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 248 اور 249 میں چھپ گئی۔ چھپنے کے وقت اس قبولیت کا کوئی نشان ظاہر نہ تھا، بلکہ مالی مشکلات پیش آئی تھی، لیکن ایک مدت کے بعد براہین احمدیہ کے لوگوں میں قبولیت اور شہرت پھیل گئی۔ پیش گوئی نمبر 22 تاریخ بیان پیش گوئی 1868۔ شرمپت آریہ جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اس کا بھائی بشمبر داس نامی اور ایک دوسرا شخص خوشحال نامی ایک مقدمہ میں دونوں قید ہو گئے تھے۔ جب اپیل گزار شرمپت نے جیسا کہ اضطرار کے وقت ہندوؤں کا حال ہوا کرتا ہے مجھ سے دعا کی درخواست کی اور انجام دریافت کیا، تب دعا کرنے کے بعد رات کے وقت خدا تعالیٰ نے رویا میں کل حقیقت مقدمہ کی مجھ پر کھول دی اور ظاہر کیا کہ دعا اس طور پر قبول ہوگی کہ بشمبر داس کی نصف قید تخفیف کر دی جائے گی، اور یوں ہوگا کہ اس مقدمہ کی مثل عدالت چیف کورٹ سے پھر ماتحت عدالت میں واپس آئے گی، اور اس عدالت سے بشمبر داس کی قید صرف آدھی رہ جائے گی اور آدھی معاف کر دی جائے گی، اور اس کا دوسرا رفیق خوشحال نامی پوری قید بھگت کر خلاصی پائے گا، اور ایک دن بھی کم نہیں ہوگا اور وہ بھی بری نہیں ہوگا۔ اسی وقت اس رویا سے بہت سے آدمیوں کو اطلاع دی گئی اور شرمپت کو بھی بلا کر اطلاع دی گئی، اور آخر اسی طرح وقوع میں آیا جس طرح پیش گوئی کی گئی تھی۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 251۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 6 ماہ کے بعد۔ زندہ گواہ رویت کے محضور تحریر فرماتے ہیں، اور پیش گوئی نمبر 22 اس تمام گاؤں میں ایک مشہور واقعہ ہے، اور کئی مسلمان اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتے ہیں، مگر پیش گوئی نمبر 22 پیش گوئی نمبر 23 کی نسبت بشمبر داس کے حقیقی بھائی شرمپت کی گواہی کافی ہے، جس نے مجھ سے دعا کرائی تھی اور جس کا نتیجہ نصف قید کی تخفیف ہوئی تھی۔ شرمپت کو قبل از وقت خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر مقدمہ کا انجام میں نے بتلا دیا تھا کہ مثل واپس آ گئی اور بشمبر داس کی نصف قید تخفیف کی جائے گی، بری نہیں ہوگا۔ اس قدر تخفیف دعا کا نتیجہ ہے، مگر خوشحال اس کا رفیق بالکل بری نہیں ہوگا، ایک دن بھی اس کا کم نہیں ہوگا۔ پیش گوئی نمبر 23 تاریخ بیان پیش گوئی 1868۔ مقدمہ مذکورہ والا جس میں بشمبر داس قید ہوا تھا بصورت اپیل چیف کورٹ میں دائر کیا گیا، تو بشمبر داس کے بھائی مسمہ دھمپت نے گاؤں میں آ کر مشہور کر دیا کہ ہماری اپیل منظور ہو گئی ہے، بشمبر داس بری ہو گیا۔ یہ خبر عشاء کے وقت مشہور ہوئی اور اس وقت میں مسجد میں تھا، اور چونکہ یہ صورت میری پیش گوئی کے مخالف تھی اس لیے سخت گھبراہٹ کا موجب ہوئی۔ میں اس بے قراری میں تھا کہ عین سجدہ کے وقت میں مجھے الہام ہوا، لا تخف انک انت الاعلی، یعنی کچھ خوف نہ کر، تو ہی غالب ہے۔ آخر وہ خبر غلط ثابت ہوئی اور بشمبر داس کی قید تو تخفیف ہوئی مگر وہ بری نہ ہوا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 550۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 2 ماہ بعد پوری ہوئی۔ پیش گوئی نمبر 24 تاریخ بیان پیش گوئی 1868۔ ہمارا ایک مقدمہ تحصیل بٹالہ میں موروثی اسامیوں پر بابت در 2 درختوں کے تھا۔ مجھے معلوم کرایا گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری ہوگی، مگر حکم سنانے کے وقت فریق ثانی تو عدالت میں موجود تھا اور ہماری طرف سے اتفاقاً کوئی حاضر نہ تھا۔ شام کو فریق ثانی اور اس کے گواہوں نے جو قریب 15 آدمی کے تھے بازار میں آ کر بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ شرمپت اور دیگر آریہ لوگوں کو جو میں نے یہ پیش گوئی سنائی تھی وہ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمارا ہاتھ پڑ گیا، اور مجھے سخت اضطراب ہوا
اس لیے کہ بیان کرنے والے 15 آدمی ہیں۔ عصر کا وقت تھا اور میں مسجد میں اکیلا تھا اور کوئی نہ تھا۔ اتنے میں ایک آواز گونج کر آئی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ باہر سے آواز ہے۔ آواز کے یہ لفظ تھے کہ ڈگری ہو گئی مسلمان ہے، یعنی تو کیوں باور نہیں کرتا؟ کیا خدا سے کوئی زیادہ معتبر ہے؟ آخر یہی سچ نکلا کہ ڈگری ہو گئی تھی اور اس فریق کو دھوکہ لگا تھا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 552، زندہ گواہ رویت کے پیشگوئی نمبر 24 کے متعلق مثل دفتر سرکاری میں موجود ہے اور شرم پت وغیرہ آئیہ گواہ ہیں۔ حاکم مجوز نے، جس کا نام حافظ ہدایت علی تھا، صرف مدعا علیہ کے بیان پر کہ ہمیں حسب فیصلہ صاحب کمشنر درخت کاٹ لینے کا حق حاصل ہے، مقدمہ کو خارج کر دیا اور مدعا علیہ کو حکم سنا کر ماں اس کے گواہوں کے رخصت کر دیا۔ اس پر انہوں نے گاؤں میں آ کر مشہور کر دیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ لیکن جب وہ عدالت کے کمرے سے نکل گئے تو اس وقت مثل خان نے، جو اتفاقاً باہر گیا ہوا تھا، حاکم کو کہا کہ آپ نے اس مقدمہ میں دھوکہ کھایا ہے اور جو فریق ثانی نے نقل رو بکار صاحب کمشنر پیش کی ہے وہ حکم تو فائنینشل صاحب کے حکم سے منسوخ ہو چکا ہے، اور اس نے روبکار دکھلا دی۔ تب ہدایت علی کی عقل نے چکر کھایا اور اسی وقت اپنی روبکار پھاڑ دی اور ڈگری کی۔ یہ خدا کی قدرت کے نظارے ہیں۔ پیش گوئی نمبر 25، 1880-82، میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ الفتنہ تو ہا ہونا فصبر کما صبر اول العزم، یعنی انہی ایام میں ایک فتنہ ہوگا، پس تو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کر۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، دیکھو صفحہ 557 براہین احمدیہ۔ اب دوبارہ ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ پیش گوئی ریکسام کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میں تجھے قدرت نمائی سے اٹھاؤں گا۔ چنانچہ آتم کی نسبت شور و ہنگامہ کے بعد لیکرام والی پیش گوئی ایسے شوکت و حیبت کے ساتھ پوری ہوئی کہ تمام دشمنوں کے منہ کالے ہو گئے اور مجھ کو انہوں نے گرانا چاہا تھا، خدا نے اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا اور ایک چمکتا ہوا نشان دکھلا دیا۔ اور لیکرام کے متعلق جو پیش گوئی ظہور میں آئی وہ در حقیقت خدا کی ایک چمکار تھی، گویا خدا اپنے رسول کے لیے خود اتر کر لڑا۔ اور اس پیش گوئی کے بعد بدقسمت آریوں کی دشمنی بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس نادان برہمن کے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی تراشی بھی کرائی۔ اسی کی طرف پیش گوئی میں بھی اشارہ ہے کہ فرمایا الفتنہ تو ہا ہونا فصبر کما صبر اول العزم۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 557۔ اور خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں 2 امر کی خبر دی ہے۔ ایک، اول یہ کہ دنیا سخت مقابلہ کرے گی اور کسی طرح قبول نہیں کرے گی، اور وہ اپنی طرف سے زمین پر گرا دے گی اور جھوٹا ہونے کا الزام دے گی، جیسا کہ آتم کی کھیتی میں یاد کے بعد نادان مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر شور برپا کیا اور اپنے خیال میں گرا دیا، اور خدا نے لیکرام کو قتل کر کے گرنے کے بعد پھر اٹھایا۔ 2، دوسری یہ کہ خدا اس پیش گوئی میں وعدہ کرتا ہے کہ میں زور آور حملوں سے اس مرسل کی سچائی ظاہر کروں گا۔ تو وہی زور آور حملے ہیں کہ کھلے کھلے نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور دشمن خود بخود مر رہے ہیں۔ قوم کے دشمنوں نے اس نور کو بجھانے کے لیے ناخنوں تک زور لگائے، مگر یہ جماعت جو اول صرف 2-3 آدمی تھے اب 70,000 تک پہنچ گئی، اور خدا کے قہر کے ہاتھ نے سرغنہ مخالفوں کے 5 حصوں میں سے 3 حصے دنیا پر سے اٹھا لیے۔ اسماعیل مولوی علی گڑھ، جس نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے، یعنی وہ اور میں، جو شخص جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا، چنانچہ خود وہ پہلے مر گیا۔ اور غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب فتح رحمانی میں مجھے جھوٹا قرار دے کر خدا تعالیٰ سے جھوٹے کی موت چاہی، تو وہ اس مباہلہ کو شائع کر کے پھر زندہ نہ رہ سکا اور چند ہی روز میں فوت ہو گیا۔ دیکھو کتاب فتح رحمانی صفحہ 26 سے 27۔ اور محی الدین لکھوکے والے نے بھی اسی مضمون کا الہام شائع کیا، یعنی یہ الہام شائع کیا کہ مرزا صاحب فرعون، مگر جیسا کہ الحکم 24 جولائی 1901 کے صفحہ 5 دوسرے کالم میں شائع ہو چکا ہے، میری پیش گوئی کے مطابق وہ فوت ہو گیا۔ ایسا ہی رشید احمد گنگوہی اپنے اشتہار کے بعد اندھا ہو گیا، شاہ دین مخالف لدھیانوی دیوانہ ہو گیا، اور محمد حسن بھی میرے مقابلہ اعجاز المسیح پر یہ کلمہ لکھتے ہی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اپنے منہ کی لعنت سے ہی پکڑا گیا اور مر گیا۔ ایسا ہی لدھیانہ کے 3 مولوی بھی، یعنی عبداللہ، عبدالعزیز، محمد، وہ تینوں میرے مقابل پر گندے اشتہار لکھنے کے بعد مر گئے۔ یہ خدا کے زور آور حملے ہیں جن سے سچائی ظاہر ہے، اور انہی پر ختم نہیں، ابھی اور حملے بھی ہیں۔ آسمان نہیں تھکے گا جب تک زمین اپنی شوخیاں نہیں چھوڑتی۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 15 برس کے بعد، اور زندہ گواہ روایت کے تحت حضور لکھتے ہیں
پیشگوئی نمبر 25 کا پورا ثبوت لیکرام والی پیشگوئی میں ابھی آئے گا۔ اس پیشگوئی کا ثبوت ظاہر ہے کیونکہ خدا نے لیکرام کو مار کر ثابت کر دیا کہ اس کا یہ بندہ اس کی طرف سے ہے۔ پیشگوئی نمبر 26 1880-82 اشکر نعمتی رعایتہ خدیجتی ابراہیم احمدیہ صفحہ 558 ترجمہ میرا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا، جس سے بفضل اللہ تعالیٰ 4 لڑکے پیدا ہوئے، اور خدیجہ اس لیے میری بیوی کا نام رکھا کہ وہ ایک مبارک نسل کی ماں ہے، جیسا کہ اس جگہ بھی مبارک نسل کا وعدہ تھا، اور نیز یہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ بیوی سادات کی قوم میں سے ہوگی۔ اسی کے مطابق دوسرا الہام ہے، اور وہ یہ ہے الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب، یعنی وہ خدا جس نے بے اعتبار رشتہ دامادی اور بے اعتبار نسب تمہیں عزت بخشی۔ تاریخ ظہور پیشگوئی 1 برس بعد۔ پیشگوئی نمبر 27 1880-82 مبارکم و مبارکم و کل عمر مبارک یجل فیہ ومن دخلہ کان آمنا ابراہیم احمدیہ صفحہ 559 ترجمہ یہ مسجد برکت دی گئی ہے اور برکت دینے والی ہے، اور ہر ایک کام جو برکت دیا گیا ہے وہ اس میں کیا جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو وہ امن میں آ جائے گا۔ اس الہام میں 3 قسم کے نشان ہیں۔ ایک، اول یہ کہ اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مادہ تاریخ بنائے مسجد ہے۔ دوم یہ کہ یہ پیشگوئی بتلا رہی ہے کہ ایک بڑے سلسلہ کے کاروبار اسی مسجد میں ہوں گے، چنانچہ اب تک اسی مسجد میں بیٹھ کر ہزارہ آدمی بیت توبہ کر چکے ہیں، اسی میں بیٹھ کر سدہ معارف بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی میں بیٹھ کر کتب جدیدہ کی تالیف کی بنیاد پڑتی ہے، اور اسی میں ایک گروہ کثیر مسلمانوں کا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور آواز سنتے ہیں اور دلی سوچ سے دعائیں کی جاتی ہیں، اور بنائے مسجد کے وقت میں ان باتوں میں سے کسی بات کی علامت موجود نہ تھی۔ 3، سوم یہ کہ یہ الہام دلالت کر رہا ہے کہ آئندہ زمانہ میں کوئی آفت آنے والی ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اس میں داخل ہوگا وہ اس آفت سے بچ جاوے گا، اور براہین احمدیہ کے دوسرے مقامات سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ آفت طاعون ہے۔ تو یہ پیشگوئی بھی اس سے نکلتی ہے کہ جو شخص پوری ارادت اور اخلاص سے جس کو خدا پسند کر لے وے اس مسجد میں داخل ہوگا وہ طاعون سے بھی بچایا جائے گا، یعنی طاعونی موت سے۔ تاریخ ظہور پیشگوئی کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں طاعون کے زمانہ کے قریب۔ زندہ گواہ روایت کے تحت حضور تحریر فرماتے ہیں پیشگوئی نمبر 25 پر تو ایک دنیا گواہ ہے کہ پہلے کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا، اور پیشگوئی نمبر 26 یعنی شادی کے معاملے میں جو آج سے 18 برس ہوئے دہلی میں ہوئی تھی، آریہ، شرمپت اور ملاومل اور اکثر دوست گواہ ہیں کہ ان کی اس پیشگوئی کی پہلے خبر دی گئی تھی۔ اس شادی کے متعلق 3 الہام تھے، ایک یہی کہ جو ابراہیم احمدیہ میں صفحہ 558 میں درج ہو گیا، دوسرا الہام تھا الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب، تیسرا الہام تھا بکر و سیب، یعنی تمہارے لیے مقدر ایک بکر ہے اور ایک بیوہ۔ یہ الہام بخوبی یاد ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب کو میں نے بمقام بٹالہ انہی کے مکان پر سنایا تھا، اتفاقاً انہوں نے دریافت کیا تھا کہ کوئی تازہ الہام ہے، تب میں نے سنا دیا تھا۔ اور پیشگوئی نمبر 27 کے مطابق 50,000 سے بھی زیادہ اب تک اس مسجد میں نماز پڑھ چکے ہیں اور ان کو خدا نے طاعون اور ہر یک وبا سے بچایا ہے۔ پیشگوئی نمبر 28 تاریخ بیان پیشگوئی 1880-82 یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ 240 ترجمہ۔ مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی بہت سے مکر کام میں لاویں گے مگر خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔ یہ اس زمانہ کی پیشگوئی ہے کہ جبکہ اس سلسلے کے مقابل پر مخالفوں کو کچھ جوش اور اشتعال نہ تھا، اور پھر اس پیشگوئی سے 10 برس بعد وہ جوش دکھلایا کہ انتہا تک پہنچ گیا، یعنی تکفیر نامہ لکھا گیا، قتل کے فتوے لکھے گئے اور 100 کتابیں اور رسالے چھاپ دیے گئے، اور قریباً تمام مولوی مخالف ہو گئے، اور کوئی ذلیل سے ذلیل منصوبہ نہ چھوڑا جو میرے تباہ کرنے کے لیے نہ کیا گیا، مگر نتیجہ برعکس ہوا اور یہ سلسلہ فوق العادت ترقی کر گیا۔ تاریخ ظہور پیشگوئی 4 برس ہوئے کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ زندہ گواہ روایت نمبر 28 کے تحت تحریر فرمایا ہے پیشگوئی نمبر 28 کا ثبوت خود ظاہر ہے کہ مخالف مولویوں نے اس سلسلہ کی بے خونی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا، مگر یہ سلسلہ آخر ترقی کر گیا۔ پیشگوئی نمبر 29 تاریخ بیان پیشگوئی 1880-82 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
الفتنۃ ہا ہونا فصبر کما صبر اولو العزم، دیکھو براہین مدیہ صفحہ 241۔ ترجمہ یعنی پادری صفت عیسائی جو اپنے زوم میں عیسائیت کے ناصر ہے، اور یہودی صفت مسلمان جو اپنے زوم میں یہودیوں کی طرح عامل بالحدیث ہے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے مذہب میں داخل نہ ہو۔ کہ وہ خدا ایک ہے اور بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا، اور یہ لوگ باہم مل کر کچھ مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا، اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اور اس وقت تیرے لیے ایک فتنہ برپا ہوگا، تو صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے۔ یہ پیش گوئی اس فتنے کے متعلق ہے کہ جو عیسائیوں اور مسلمانوں نے اول آتم کے وقت کیا اور پھر کلارک کے دعوی اقدام قتل کے وقت کیا، اور کلارک کے مقدمہ میں سب نے اتفاق کر لیا، اور ممکن ہے کہ کوئی اور فتنہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ سے مقدر ہو کیونکہ ان کا جوش ابھی کم نہیں ہے۔ پیش گوئی نمبر 30، تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82۔ ان لم یعصمک الناس فیعصمک اللہ من عنده، یعصمک اللہ من عنده وان لم یعصمک الناس، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 510۔ ترجمہ اگرچہ لوگ تجھے نہ بچاویں یعنی تباہ کرنے میں کوشش کریں، مگر خدا اپنے پاس سے اسباب پیدا کر کے تجھے بچائے گا، خدا تجھے ضرور بچا لے گا اگرچہ لوگ بچانا نہ چاہیں۔ اب دیکھو کہ یہ کس قوت اور شان کی پیش گوئی ہے، اور بچانے کے لیے مقرر وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں صاف وعدہ کیا گیا ہے کہ لوگ تیرے تباہ اور ہلاک کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور طرح طرح کے منصوبے تراشیں گے، مگر خدا تیرے ساتھ ہوگا اور وہ ان منصوبوں کو توڑ دے گا اور تجھے بچائے گا۔ اور سوچو کہ کون سا منصوبہ ہے جو نہیں کیا گیا، بلکہ میرے تباہ اور ہلاک کرنے کے لیے طرح طرح کے مکر کیے گئے، چنانچہ خون کے مقدمے بنائے گئے، بے آبرو کرنے کے لیے بہت جوڑ توڑ عمل میں لائے گئے، اور ٹیکس لگانے کے لیے منصوبے کیے گئے، کفر کے فتوے لکھے گئے، قتل کے فتوے لکھے گئے، لیکن خدا نے سب کو نامراد رکھا، وہ اپنے کسی فریب میں کامیاب نہ ہوئے۔ بس اس قدر زور کا طوفان جو بعد میں آیا، مدت دراز پہلے خدا نے اس کی خبر دے دی تھی۔ خدا سے ڈرو اور سچ بولو کہ کیا یہ علم غیب اور تائید الہی ہے یا نہیں، اور اگر کہو کہ عصمت کا وعدہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ دے، مگر انہوں نے جھوٹے مقدمات کر کے عدالت میں جانے کی تکلیف دی، بہت سی گالیاں دی، مقدمات کے خط سے نقصان کرایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی آفتوں سے جو دشمنوں کا اصل مقصود تھا بچایا جائے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عصمت کا وعدہ کیا گیا تھا، حالانکہ احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پہنچے تھے، اور یہ حادثہ وعدہ عصمت کے بعد ظہور میں آیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا تھا اس کففت بنی اسرائیل ان کا، یعنی یاد کر وہ زمانہ کہ جب بنی اسرائیل کو جو قتل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تجھ سے روک دیا۔ حالانکہ تواتر قومی سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور صلیب پر کھینچ دیا تھا، لیکن خدا نے آخر جان بچا دی۔ بس یہی معنی اس کے ففتوں کے ہیں جیسا کہ واللہ یعصمک من الناس کے ہیں۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 1892 کے بعد۔ زندہ گواہ روایت کے تحریر فرماتے ہیں براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں مجھے مخاطب کر کے یہ پیش گوئی موجود ہے کہ پادری اور یہودی صرف مسلمان مل کر کوئی مکر کریں گے اور تم پر ایک فتنہ برپا کریں گے، مگر خدا اصلیت ظاہر کر دے گا۔ تو اول آتم کے مقدمہ میں ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے مل کر پیش گوئی کو جھوٹی قرار دینا چاہا، مگر خدا نے اس کی سچائی ظاہر کر دی۔ آتم نے پیش گوئی کی شرط کے موافق دجال کہنے سے عین مجمع میں رجوع کیا اور بہت سا ہراساں اور خائف ہوا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پھر باوجود وعدہ 4000 روپیہ کے انعام کے جو قسم کھانے پر ہماری طرف سے تھا قسم نہیں کھائی، اور پھر پیش گوئی کے مفہوم کے مطابق میری زندگی میں ہی مر گیا۔ اور پیش گوئی کا خلاصہ یہی تھا کہ فریقین میں سے جو جھوٹا ہے پہلے مرے گا، تو مدت ہوئی کہ وہ اس جہان سے گزر گیا اور اس بات پر مہر لگا گیا کہ وہ مباحثہ میں جھوٹا تھا۔ دوسرا مکر پادری اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ ڈاکٹر کلارک نے ایک جھوٹا مقدمہ میرے اقدام قتل کی نسبت دائر کیا اور تمام مخالف مسلمان اس کے حامی ہو گئے، اور بعض مولویوں نے عدالت میں اس کی طرف سے میرے برخلاف گواہی دی، مگر آخر وہ مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا اور خارج ہو گیا۔ تو تم اس پیش گوئی کی شان دیکھو کہ ان مقدمات سے کئی سال پہلے خبر دی گئی کہ اس طرح پر پادری اور مسلمان باہم مل کر تیرے پر مقدمات کریں گے اور خدا ان کے مکر کو پاش پاش کر دے گا۔ ایسا ہی ظہور میں آیا، اور پیش گوئی نمبر 30 جو اوپر بیان ہو چکی ہے اس کا ثبوت بھی اسی سے ملتا ہے کہ دشمنوں نے خون کے مقدمات بھی کیے، مگر خدا نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ پیش گوئی نمبر 31 تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82 جم کرو بکلذی کفر اوقد لی یا حامان
لعلی اطلع علی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین تبت یدا ابی لہب وتب ما کان لہ ان یدخل فیہا الا خائفا وما اصابک فمن اللہ الفتنۃ ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حبا جما حبا من اللہ العزیز الاکرم شیطان غیر مجذوب شیطان تز بہانے وہ کل من علیہ فان۔ ترجمہ: اور یاد کر وہ زمانہ جبکہ ایک ایسا شخص تجھ سے مکر کرے گا کہ جو تیری تکفیر کا بانی ہوگا اور اقرار کے بعد منکر ہو جائے گا، یعنی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، اور وہ اپنے رفیق کو کہے گا یعنی مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کو کہ اے حامان میرے لیے آگ بھڑکا، یعنی کافر بنانے کے لیے فتویٰ دے، میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے خدا کی تفتیش کرے اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس جگہ خدا تعالیٰ نے میرا نام موسیٰ رکھا تھا اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ جس نظر سے یعنی نہایت تحقیر اور استخفاف سے فرعون نے موسیٰ کو دیکھا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میرا ہی پرورش یافتہ ہے اور میں ہی اس کو ہلاک کروں گا، یہی طریق محمد حسین نے اختیار کیا اور نیز اس فتح کی طرف اشارہ ہے جو مقدر تھا کہ مجھے موسیٰ کی مانند فرعون پر حاصل ہوگی، اور پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کر تبت یدا ابی لہب وتب فرما دیا، یعنی ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے، یعنی بیکار ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا، یعنی ذلالت کے گڑھے میں گرا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دخل دیتا، مگر ڈرتے ڈرتے، اور جو کچھ تجھے دکھ پہنچے گا وہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تیرے لیے ایک فتنہ ہوگا، بس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ تو خدا کی طرف سے اس لیے فتنہ ہے تا وہ بہت ہی تجھ سے پیار کرے، اس خدا کا پیار جو عزیز اور بزرگ ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو کبھی نہیں چھینی جائے گی۔ اس جماعت میں سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، ہر ایک جاندار آخر مرنے کو ہے۔ دیکھو اب اس پیش گوئی پر انصاف سے غور کرو کہ اس زمانے سے پہلے کی یہ پیش گوئی ہے جب مولوی محمد حسین نے براہین احمدیہ پر ریویو لکھا تھا، اور یہ پیش گوئی بھی پڑی تھی، کیا بغیر خدا کے کسی کا کام ہے کہ اس پوشیدہ غیب کی خبر دے دے جس کی کسی کو بھی اطلاع نہیں تھی؟ براہین احمدیہ صفحہ 150۔ تاریخ ظہور پیش گوئی: جب مولوی محمد حسین بٹالوی نے فتویٰ تکفیر میری نسبت شائع کیا اور نذیر حسین دہلوی نے فتویٰ دیا۔ زندہ گواہ روایت کے تحت حضور فرماتے ہیں، پیش گوئی نمبر 31 کا ثبوت خود مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے ہاتھ سے دیا کہ میرے لیے کفر نامہ لکھا اور کافر ٹھہرایا، پھر بعد اس کے بحکم حاکم تکذیب اور تکفیر سے روکا گیا جیسا کہ پیش گوئی میں بیان ہے۔ پیش گوئی نمبر 32 تاریخ بیان پیش گوئی 6 فروری 1898۔ خدا نے عالم رویا میں اپنی وحی خاص سے میرے پر ظاہر کیا کہ پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بدشکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تعاون کے درخت ہیں جو ان قریب ملک میں پھیلنے والی ہے، اور الہام ہوا کہ الامراض تساء والنفوس تضاء ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ هو القریۃ، یعنی یہ تعاون جو ملک میں شروع ہو گئی ہے یہ کبھی دور نہیں ہوگی، اور یہ مرض پھیل جائے گی اور بہت موتیں ہوں گی اور کم نہیں ہوں گی جب تک کہ لوگ اپنے اعمال کی اصلاح نہ کریں، مگر اس قادر خدا نے قادیان کو متفرق اور منتشر ہونے سے بچا لیا ہے، یعنی قادیان پر ایسی تباہی نہیں آئے گی کہ اس قصبہ کو بکلی برباد کر دے اور فنا کر دے اور منتشر کر دے، اور قادیان بکلی تعاون سے محفوظ بھی رہ سکتی ہے مگر بشرط توبہ، یعنی اس شرط سے کہ تمام لوگ اپنی بد زبانیوں اور بدعمالیوں اور خواصوں سے توبہ کر لیں۔ دیکھو اشتہار تعاون شائع کردہ 6 فروری 1898 اور 17 مارچ 1901۔ یہ رویا اور الہام تھا کہ مجھے دکھایا گیا اور بتایا گیا، اور پھر اشتہار 6 فروری 1898 سے اور 4 برس کے بعد عام طور پر پنجاب میں تعاون پھیل گئی، چنانچہ 1 اکتوبر 1901 سے 19 جولائی 1902 تک عرصہ پونے 10 ماہ میں اس قدر پھیل گئی کہ کل 23 اضلاع پنجاب کے اس سے آلودہ ہو گئے۔ دیکھو سرکاری نقشہ جات متعلقہ تعاون پنجاب، پس یہ پیش گوئی ایسے وقت میں کی گئی تھی، یعنی فروری 1898 میں، جبکہ تمام پنجاب میں صرف 2 ضلع تعاون سے آلودہ تھے۔ دیکھو اخبار عام 2 اگست 1902 جس میں یہ سرکاری شہادت درج ہے۔ زندہ گواہ رویت پیش گوئی نمبر 32۔ پیش گوئی نمبر 31 کا ثبوت گزر چکا ہے، اور پیش گوئی نمبر 32 کو ہم نے اپنے اشتہار 6 فروری 1898 اور 17 مارچ 1901 میں شائع کیا تھا، جو بہت صفائی سے پوری ہو گئی۔ جب یہ پیش گوئی 6 فروری 1898 میں شائع ہوئی تب پنجاب میں صرف 2 ضلع آلودہ تھے، مگر بعد اس کے پنجاب کے 23 ضلع
اس مرض سے آلودہ ہو گئے اور 9.5 ماہ میں 3,16,000 کیس ہوئے اور 2,18,799 فوتیاں ہوئی۔ دیکھو سرکاری نقشہ جات۔ پیش گوئی نمبر 33، تاریخ بیان پیش گوئی آج سے 9 برس پہلے۔ اسی طرح اس زمانے میں جبکہ بمبئی میں بھی تعاون کا نام و نشان نہ تھا، تعاون کے آنے کے لیے دعا کی گئی اور وہ دعا منظور ہو گئی۔ چنانچہ 1311 ہجری میں جس کو 9 برس ہو گئے، یہ دعائیہ شعر حمامۃ البشریٰ میں موجود ہے۔ فلما تغل فسق المبید بسیلہ تمنیت لو کان الوباء المتبر۔ دیکھو صفحہ اول قصیدہ حمامۃ البشریٰ، یعنی جب فسق کا طوفان برپا ہوا تو میں نے خدا سے چاہا کہ تعاون آوے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی چند سال کے بعد اول بمبئی میں تعاون پھوٹ پڑی۔ پیش گوئی نمبر 34، تاریخ بیان پیش گوئی 1897۔ ایسا ہی تعاون کے بارے میں رسالہ سراج منیر صفحہ 59 میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے لیکرام کے متعلق کی پیش گوئی کو قبول نہیں کیا تھا ان پر بھی تعاون کی بلا نازل ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، یعنی جنہوں نے گوشالہ کو عزت دی اور اس کی پرستش کی ان پر غضب آئے گا اور ذلت کی مار ان پر پڑے گی۔ تو دنیا میں غضب نازل ہونے سے مراد تعاون ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ 60 میں تعاون کی نسبت یہ الہام بھی لکھا تھا، یا مسیح الخلق ادوانا، یعنی تعاون کے غلبہ کے وقت لوگ کہیں گے کہ اے مسیح ہماری شفاعت کر۔ اور اس کتاب کے شائع کرنے پر آج سے جو 18 جولائی 1902 ہے 5 برس گزر گئے اور اس زمانہ میں تعاون کے پھیلنے کی کچھ بھی امید نہ تھی۔ بس دیکھو کہ کس قدر عظیم الشان غیب کی خبریں ہیں جو برابر 22 برس سے مسلسل طور پر شائع ہو رہی ہیں، اور متواتر خبر دی گئی کہ ملک میں تعاون آنے والی ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی اس پیش گوئی سے چند سال بعد پنجاب میں تعاون پھیل گئی۔ زندہ گواہ رویت کے پیش گوئی نمبر 33 و 34، ان دونوں پیش گوئیوں نمبر 33-34 کے ثبوت میں سرکاری نقشہ جات کافی ہیں جن کا ہم صفحہ 153-154 میں ذکر کر رہے ہیں۔ پیش گوئی نمبر 35، تاریخ بیان پیش گوئی محرم 1312 ہجری۔ عرصہ 9 برس کا جاتا ہے کہ کتاب سر الخلافہ کے صفحہ 62 میں مخالفوں پر تباہی پڑنے اور نیز تعاون نازل ہونے کے لیے دعا کی گئی تھی۔ تو اب تک ہزارہا مخالف تعاون اور دوسری آفات سے ہلاک اور تباہ ہو چکے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے خود رب من عاد الصلاح و مفسدن و نزل علیہ الرجز حقا و دمری و فرج کروبی یا کریمی و نجنی و مزق خسیمی یا الہی افری۔ ترجمہ یعنی اے میرے خدا ہر ایک پر جو مفسد ہے تعاون نازل کر، یا کسی دوسری موت سے ہلاک کر یا کوئی اور مواخذہ کر، اور مجھے غموں سے نجات بخش اور میرے دشمن کو پارا پارا کر اور خاک میں ملا دے اور خاک سے آلودہ کر اور خاک میں غلطاں پیچاں کر۔ تو ملک میں تعاون نازل ہو کر ہزارہا بخیل جو ہمارے سلسلے کے دشمن تھے تعاون سے فوت ہو گئے۔ ابھی آئندہ کی خبر نہیں ماں سوا اس کے جو منتخب مولوی تھے، بعض ان میں اندھے ہو گئے اور بعض کانے ہو گئے اور بعض دیوانے اور بہت سے ان میں سے مر گئے۔ چنانچہ برطبق اس دعا کے مولوی شاہدین دیوانہ ہو گیا، رشید احمد اندھا ہو گیا، محمد بخش تعاون سے مرا، تینوں مولوی لدھیانہ کے ہلاک کیے گئے، محمد حسن بھی ہلاک کیا گیا، غلام دستگیر قصوری ہلاک کیا گیا، محی الدین لکھوں کے والا ہلاک کیا گیا، اور اصغر علی کی ایک آنکھ جاتی رہی، اور مولوی محمد حسین نفری کی دعا کے نیچے آ گیا، کیونکہ افرا لغت عرب میں خاک آلودہ کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ تکفیر کی جمع داری سے بحکم حاکم روکا گیا اور زمینداری کی گرد و غبار میں آلودہ کیا گیا، کیونکہ خاک میں غلطاں پیچا ہونا لوازم زمینداری میں سے ہے۔ وجہ یہ کہ ہر وقت خاک سے ہی کام پڑتا ہے، اس قدر تو وقوع میں آ گیا، ابھی معلوم نہیں کہ اس کا حصہ اور کس قدر باقی ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی تعاون کے دنوں میں زندہ گواہ رویت کے پیش گوئی نمبر 35 کے ثبوت کے لیے بھی سرکاری نقشہ جات کافی ہیں، اور یہ پیش گوئی کتاب سر الخلافہ میں موجود ہے۔ پیش گوئی نمبر 36 1311 ہجری، کتاب نور الحق کے صفحہ 35 سے 38 تک بذریعہ الہام الہی تعاون کی خبر دی گئی ہے، جو 6 برس بعد ظہور میں آئی۔ صفحہ 35 میں یہ عبارت ہے اعلم ان اللہ نفث فی روعی ان ھذا الخسوف والخسوف فی رمضان آیتان مخوفتان لقوم اتبعوا الشیطان ولئن ابوا فان العذاب قد حان۔ ترجمہ خدا نے اپنے الہام کے ساتھ میرے دل میں پھونکا ہے کہ خسوف کسوف ایک عذاب کا مقدمہ ہے، یعنی تعاون کا جو قریب ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی تعاون کے دنوں میں
اور زندہ گواہ روایت کے تحت تحریر فرمایا ہے۔ پیش گوئی نمبر 35 کا ثبوت گزر چکا ہے، وہی ثبوت پیش گوئی نمبر 36 کا ہے۔ پیش گوئی نمبر 37 تاریخ بیان پیش گوئی 1883 پنڈت دیانند آریوں کے سرگروہ کی وفات کی خبر 3 ماہ اس کے مرنے سے پہلے دی گئی اور لالا شرم پت وغیرہ آریوں ساکنان قادیان کو وہ پیش گوئی سنائی گئی۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 535۔ یہ لوگ اگر حلف دی جائے ہوئے تو سچ سچ کہہ دیں گے۔ پنڈت دیانند کے مرنے پر ہمیں بہت افسوس ہوا، اس لیے کہ وہ ہمارے چند سوالات کے جواب دینے سے پہلے ہی گزر گیا۔ ایک یہ سوال تھا کہ آواگون یعنی شامت اعمال سے جون بدلنا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے کتے بلے بن جانا، یہ تو بقول آریہ صاحبان کروڑ برسوں سے ان کے گلے پڑا ہوا ہے، لیکن باوجود ہے کہ وہ محدود چند تھے، غیر محدود نہ تھے۔ اب تک نجات نہیں ہوئی، یا تو پرمیشن نجات دینا نہیں چاہتا یا کوئی قاعدہ نجات کا وید میں مقرر نہیں، اور ظاہر ہے کہ بغیر یقین کے انسان گناہ سے رک نہیں سکتا۔ سو وید نے کوئی ذریعہ پرمیشر پر یقین لانے کا پیش نہیں کیا، اس لیے آریوں کے پاس خدا شناسی کا کوئی یقینی طریق نہیں۔ بس شاید اسی وجہ سے کیڑوں مکوڑوں کی اب تک خلاصی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہی سوال تھا، دوسرا یہ کہ آریہ کی عورت ایک ہی وقت میں ایک خاوند اور ایک شخص بطور یارانہ رکھ سکتی ہے، کیا یہ دیوسی نہیں؟ تیسرا یہ کہ اگر پرمیشر روحوں کو پیدا کرنے والا نہیں اور روحیں کسی وقت گناہ سے نجات پا سکتی ہیں، تو جیسا کہ وید کا اصول ہے دنیا کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے چل نہیں سکتا اور پرمیشر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، کیونکہ جو شخص گناہ سے نجات پا گیا وہ تو پرمیشر کے ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں رہا، لہٰذا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اور اس سے وید کا یہ اصول جھوٹا ہوتا ہے کہ روحیں بار بار دنیا میں آتی۔ ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب دیانند نے نہ دیا اور اجمیر میں جا کر نامرادی کی حالت میں مر گیا۔ تاریخ بیان پیش گوئی 1883 تاریخ ظہور پیش گوئی 30 اکتوبر 1883 بیان پیش گوئی سے قریباً 3 ماہ بعد۔ زندہ گواہ روایت نمبر 37 اس پیش گوئی کا گواہ لالا شرم پت آریہ اور چند مسلمان ہیں، لیکن شرم پت کی گواہی مضبوط ہے، صرف قسم کی حاجت ہے۔ پیش گوئی نمبر 38 تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82 ایک دفعہ یہ وحی الہی میری زبان پر جاری ہوئی کہ عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان، تو صبح کا وقت تھا اور اتفاقاً چند ہندو اس وقت موجود تھے، ان میں سے ایک ہندو کا نام بشن داس تھا۔ میں نے سب کو اطلاع دی کہ خدا نے مجھے یہ سمجھایا ہے کہ آج اس نام کے ایک شخص کی طرف سے کچھ روپیہ آئے گا۔ بشن داس بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈاک خانہ میں جاؤں گا، کیونکہ قادیان میں ڈاک ان دنوں میں دوپہر کے بعد 2 بجے آتی تھی۔ وہ اسی وقت ڈاک خانہ میں گیا اور جواب لایا کہ ڈاک منشی کی زبانی معلوم ہوا کہ در حقیقت ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک شخص عبداللہ خان نے جو ایکسٹرا اسسٹنٹ سے روپیہ بھیجا ہے، اور پھر اس نے بہت متعجب اور حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیوں کر معلوم ہو گیا؟ میں نے جواب دیا کہ وہ خدا جس کو تم لوگ نہیں پہچانتے اس نے یہ خبر دی ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 226۔ زندہ گواہ روایت نمبر 38 اس پیش گوئی نمبر 38 کا وہی بشن داس گواہ ہے جو ساکن قادیان ہے اور اب تک زندہ موجود ہے۔ پیش گوئی نمبر 39 1880-82 ایک دفعہ قادیان کا ایک آریہ جو سرگرم آریہ ہے ملاومل نام مرض دق میں مبتلا ہو گیا اور تب پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اور آثار نومیدی ظاہر ہوتے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک دن میرے پاس آ کر علاج کا طلبگار ہوا اور پھر اپنی زندگی سے نومید ہو کر بے قراری سے رویا، تو میں نے اس کے حق میں دعا کی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، یعنی ہم نے کہا کہ اے تب کی آگ سرد اور سلامتی ہو جائے۔ چنانچہ بعد اس کے اسی ہفتہ میں وہ ہندو اچھا ہو گیا اور اب تک زندہ موجود ہے۔ براہین احمدیہ صفحہ 227 تاریخ ظہور پیش گوئی ایک ہفتہ کے اندر۔ پیش گوئی نمبر 40 تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82 جب کتاب براہین احمدیہ کے بعض حصے تیار ہو گئے تو مجھے خیال آیا کہ ان کو چھاپ دیا جاوے، مگر میرے پاس کچھ سرمایہ نہیں تھا۔ تب میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ لوگ مدد کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی وقت تھوڑی سی غنودگی ہو کر جواب ملا، بالفعل نہیں۔ تب باوجود بہت کوشش کے کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا اور ایک مدت گزر گئی۔ دیکھو براہین صفحہ 225 تاریخ ظہور پیش گوئی 3 برس تک کتاب کے چھپنے میں توقف رہا۔ زندہ گواہ روایت نمبر 39-40 پیش گوئی نمبر 39 کا گواہ خود ملاومل آریہ ہے۔ اس کو خوب یاد ہوگا کیسی نو امیدی کے وقت میں یہ الہام اس کو بتلایا گیا اور پھر ایک ہفتہ تک اچھا ہو گیا۔ اور پیش گوئی نمبر 40 کے تو بہت گواہ ہیں اور بعض اسی جگہ موجود ہیں۔
پیش گوئی نمبر 41، تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82۔ جب مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ بالفعل تمہاری کچھ مدد نہیں کی جائے گی، تو ایک مدت تک کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا، اور لوگ لاپرواہی سے پیش آئے اور کتاب کا چھپنا مارز التوا میں رہا۔ تب ایک دن قریب مغرب کے پھر دعا کے لیے دل میں جوش پیدا ہوا، تو خدا عز و جل کی طرف سے یہ وہی میری زبان پر جاری ہوئی، حضی الیک بجذع النخلۃ تساقط لیک رطبا جنیا۔ دیکھو ابراہیم صفحہ 226، یعنی کھجور کے تنا کو ہلا، تیرے پر تازہ بتازہ کھجوریں ہوں گی۔ اب میں نے چند مشہور لوگوں کی طرف خط لکھے تو اس قدر روپیہ آ گیا کہ میں پہلا اور دوسرا حصہ ابراہیم احمدیہ کا اس روپیہ کے ذریعے سے چھاپ سکا، مگر ابھی میری حالت معمولی تھی اور صرف ایک پرانے خاندان کی کسی قدر شہرت بعض دلوں کو متوجہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے اذن اور حکم سے محرک ہو گئی تھی۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک ذاتی وجاہت کے لحاظ سے مجھے دنیا میں قبولیت بخشے۔ اب اس کے بعد یہ تمام الہام ہوئے جو کہ ابراہیم احمدیہ میں درج ہیں، یعنی الخیت علیک محبت منی ولتصنع علی عینی ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء یاتون من کل فج عمیق یاتیک من کل فج عمیق ولا تصعر لخلق اللہ ولا تسم من الناس۔ ابراہیم احمدیہ صفحہ 241 و 242۔ ترجمہ، یعنی میں نے اپنی طرف سے تیری محبت مستعد دلوں میں ڈال دی تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تو پرورش پاوے۔ قریب تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کی طرف میں وہی بھیجوں گا، وہ ہر ایک دور کی راہ سے تیرے پاس آئیں گے، اور انواع اقسام کے تحائف از قسم نقد و جنس ہر ایک راہ سے تیرے پاس لائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ پیش گوئی ایک تخم کی طرح بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان دنوں میں جو 1320 ہجری ہے وہ مقابل اس زمانہ کے کہ جب 2-3 آدمی مجھ سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی بعد میں اب 1 لاکھ سے کچھ زیادہ اس جماعت کا عدد پہنچ گیا ہے۔ یہاں نشان دیکھ کر حضور نے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے، میں خیال کرتا تھا کہ احاطہ بمبئی میں مجھ سے بیعت کرنے والے 6-7 سے زیادہ نہیں۔ اب سرکاری چٹھی سے معلوم ہوا کہ احاطہ مذکورہ میں بیعت کرنے والے 11,087 آدمی ہیں۔ سرکاری تحریر ہے میمو نمبر 19,143 مورخہ 2 ستمبر 1902 از پونا بجواب چٹھی مورخہ 13 اگست 1902 مرحومہ مفتی محمد صادق صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری انجمن اشاعت اسلام۔ التماس ہے کہ فرقہ احمدیہ کی تعداد پچھلی مردم شماری میں 11,087 تھی، دستخط ہیڈ کمپائلر بجائے پروونشل سپرنٹ مردم شماری۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، اور ہر ایک طرف سے جب کوئی انسان آتا ہے یا کسی نئے شخص کی طرف سے کوئی تحفہ آتا ہے تو وہ ایک نشان ظاہر ہوتا ہے، اور چونکہ اس جگہ آ کر بیعت کرنے والے 50,000 سے کم نہیں ہوں گے، اور جو روپیہ اور تحائف متفرق وقتوں میں آئے وہ 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح اور سچ ہے کہ علاوہ ان نشانوں کے جو اس نقشہ میں لکھے گئے ہیں، کم سے کم 10 لاکھ اور ایسے نشان ہیں جو الہام یاتون من کل فج عمیق اور یاتی کا من کل فج عمیق سے ثابت ہوتے ہیں، اور ایک سلسلہ ان نشانوں کا وہ ہے جو الہام منی مہین من ارادہ حالت کا کے ذریعے سے ظہور میں آئے ہیں۔ اس جگہ ایک اور نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہی یعنی حضی الیک بجذع النخلۃ تساقط لیک رطبا جنیا، یہ حضرت مریم کو اس وقت وحی ہوئی تھی کہ جب ان کا لڑکا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا اور وہ کمزور ہوئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے اسی کتاب ابراہیم احمدیہ میں میرا نام بھی مریم رکھا، اور مریم صدیقہ کی طرح مجھے بھی حکم دیا کہ وَقُم مِّنَ الصَّالِحِينَ الصِّدِّيقِينَ۔ دیکھو صفحہ 242 ابراہیم احمدیہ۔ بس یہ میری وحی یعنی حضی الیک اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صدیقیت کا جو حمل تھا اس سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور جب تک وہ کمزور رہا صفات مریمیہ اس کی پرورش کرتی رہی، اور جب وہ اپنی طاقت میں آیا تو اس کو پکارا گیا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ دیکھو صفحہ 556 ابراہیم احمدیہ۔ یہ وہی وعدہ تھا جو سورہ تحریم میں کیا گیا، اور ضرور تھا کہ اس وعدہ کے موافق اس امت میں سے کسی کا نام مریم ہوتا، اور پھر اس طرح پر ترقی کر کے اس سے عیسیٰ پیدا ہوتا اور وہ ابن مریم کہلاتا، تو وہ میں ہوں۔ وہی حضی الیک مریم کو بھی ہوئی اور مجھے بھی، مگر ماہم فرق یہ ہے کہ اس وقت مریم ذوق بدنی میں مبتلا تھی اور میں ذوق مالی میں مبتلا تھا۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 3 برس بعد۔ زندہ گواہ روایت نمبر 41۔ ڈاک خانوں کے رجسٹر اس بات کی گواہ ہیں کہ اس کے بعد کس قدر روپیہ آیا، اور سرکاری تحریریں گواہ ہیں کہ کس قدر مہمان آئے۔ پیش گوئی نمبر 42۔ من جملہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانوں کے وہ نشان ہے جو اس خدائے قادر نے ڈپٹی عبداللہ آسم عیسائی کی نسبت ظاہر فرمایا، اور اس کے لیے یہ تقریب پیش آئی کہ مئی اور جون 1894 میں
ڈاکٹر مارٹن کلارک کی تحریک سے اسلام اور عیسائیت میں ایک مباحثہ قرار پایا۔ اس مباحثہ میں عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتم کا انتخاب کیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے میں پیش ہوا، اور عبداللہ آتم نے مباحثہ سے کچھ دن پہلے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دجال کا لفظ لکھا تھا، جیسا کہ کتاب جنگ مقدس کے آخری صفحے میں اس کا ذکر ہے۔ کچھ شرارت اور شوخی اس کی مجھے تمام ایام بحث میں یاد رہی، اور میں جو جان سے چاہتا تھا کہ اس کی سرزنش کی نسبت کوئی پیش گوئی خدا تعالیٰ سے پاؤں۔ چنانچہ میں نے آتم سے ایک دستخطی تحریر بھی اسی غرض سے لے لی تھی، تب وہ پیش گوئی کے وقت عام عیسائیوں کی طرح میری آزاردہی کے لیے کسی عدالت کی طرف نہ دوڑے۔ صبح 15 دن تک بحث میں مشغول رہا اور پوشیدہ طور پر آتم کی سرزنش کے لیے دعا مانگتا رہا۔ جب بحث کے دن ختم ہو گئے تو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پائی کہ اگر آتم اس شوخی اور گستاخی سے توبہ اور رجوع نہیں کرے گا تو اس نے دجال کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی کتاب میں لکھا تو وہ حاویہ میں 15 مہینہ کے اندر گرایا جائے گا۔ تو یہ امر الہی پا کر بحث کے خاتمہ کے دن ایک جماعت کثیر کے روبرو، جس میں عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر مارٹن کلارک اور 30 کے قریب اور عیسائی تھے، اور میری جماعت کے لوگ بھی 30 یا 40 کے قریب تھے، جن میں سے اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب اور اخویم مولوی عبد الکریم اور اخویم شیخ رحمت اللہ صاحب اور اخویم منشی تاج الدین صاحب اکاؤنٹنٹ دفتر ریلوے لاہور اور اخویم عبدالعزیز خان صاحب کلارک دفتر ایگزامینر ریلوے لاہور اور اخویم خلیفہ نور الدین صاحب وغیرہ احباب موجود تھے۔ میں نے ڈپٹی عبداللہ آتم کو کہا کہ آج یہ مباحثہ منقولی اور معقولی رنگ میں تو ختم ہو گیا، مگر ایک اور رنگ کا مقابلہ باقی رہا جو خدا کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے نام سے پکارا ہے، اور میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور سچا رسول جانتا ہوں اور دین اسلام کو من جانب اللہ یقین رکھتا ہوں۔ بس یہ وہ مقابلہ ہے کہ آسمانی فیصلہ اس کا تصفیہ کرے گا، اور وہ آسمانی فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے جو شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے اور ناحق رسول صادق کو کاذب اور دجال کہتا ہے اور حق کا دشمن ہے، وہ آج کے دن سے 15 مہینے تک اس شخص کی زندگی میں ہی جو حق پر ہے حاویہ میں گرے گا، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی راست باز اور صادق نبی کو دجال کہنے سے باز نہ آگے اور بے باکی اور بدزبانی نہ چھوڑے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ صرف کسی مذہب کا انکار کرنا دنیا میں مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا، بلکہ بے باکی اور شوخی اور بدزبانی مستوجب سزا ٹھہراتی ہے۔ غرض جب آتم کو ایسی مجلس میں جس میں 70 سے زیادہ آدمی ہوں گے یہ پیش گوئی سنائی گئی تو اس کا رنگ فق اور چہرہ زرد ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ تب اس نے بلا توقف اپنی زبان منہ سے نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر دھر لیے اور ہاتھوں کو معاصر کے ہلانا شروع کیا، جیسا کہ ایک ملزم خائف ایک الزام سے سخت انکار کر کے توبہ اور انکسار کے رنگ میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے، اور بار بار لرزتے ہوئے زبان سے کہتا تھا کہ توبہ توبہ، میں نے بے ادبی اور گستاخی نہیں کی، اور میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز دجال نہیں کہا، اور کانپ رہا تھا۔ اس نظارہ کو نہ صرف مسلمانوں نے دیکھا بلکہ ایک جماعت کثیر عیسائیوں کی بھی اس وقت موجود تھی جو اس عجز و نیاز کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس انکار سے اس کا یہ مطلب معلوم ہوتا تھا کہ میری اس عبارت کے جو میں نے اندرونہ بائبل میں لکھی ہے اور مانی ہے۔ بہرحال اس نے اس مجلس میں قریباً 70 آدمی کے روبرو دجال کہنے کے کلمہ سے رجوع کر لیا، اور یہی وہ کلمہ تھا جو اصل موجود اس پیش گوئی کا تھا۔ اس لیے وہ 15 مہینے کے اندر مرنے سے بچ رہا، کیونکہ جس گستاخی کے کلمہ پر پیش گوئی کا مدار تھا وہ کلمہ اس نے چھوڑ دیا، اور ممکن نہ تھا کہ خدا اپنی شرط کو یاد نہ کرے، اور اگرچہ رجوع کی شرط سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسی قدر کافی تھا، مگر آتم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنے قول دجال کہنے سے باز آیا، بلکہ اسی دن سے کہ اس نے پیش گوئی کو سنا اسلام پر حملہ کرنا اس نے بکلی چھوڑ دیا، اور پیش گوئی کا خوف اس کے دل پر روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ مارے ڈر کے سراسیمہ ہو گیا، اور اس کا آرام اور قرار جاتا رہا، اور یہاں تک اس نے اپنی حالت میں تبدیلی کی کہ اپنے پہلے طریق کو جو ہمیشہ مسلمانوں سے مذہبی بحث کرتا تھا اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھتا تھا بالکل چھوڑ دیا، اور ہر یک کلمہ توہین اور استغفاف سے اپنا منہ بند کر لیا، بلکہ اس کے منہ پر مہر لگ گئی اور خاموش اور غمگین رہنے لگا، اور اس کا غم اس درجہ تک پہنچ گیا کہ آخر وہ زندگی سے نو امید ہو کر بے قراری کے ساتھ اپنے عزیزوں کی آخری ملاقات کے لیے شہر بشہر دیوانہ پن کی حالت میں پھرتا رہا، اور اسی مسافرانہ حالت میں انجام کار فیروز پور میں فوت ہو گیا۔ اور یہ سوال کے باوجود اس کے کہ اس نے اپنی بے باکی کے لفظ سے عام مجلس میں رجوع کر لیا،
اور بار بار عزت و نیاز سے دجال کہنے کے کلمہ سے بیزاری ظاہر کی کہ پھر کیوں وہ پکڑا گیا اور کیوں جلد انہی دنوں میں فوت ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ مواہلہ کا نشانہ ہو چکا تھا، لہذا ان پیش گوئیوں کے موافق جو کتاب انجام آتم کے پہلے سفر میں موجود ہے، جو آتم کی زندگی وہی 15 مہینے گزرنے کے بعد کی گئی تھی، اس کا مرنا ضروری تھا، کیونکہ ان پیش گوئیوں میں صاف لفظوں میں لکھا گیا تھا کہ آتم انکار قسم اور اخفاء شہادت اور اعادہ بے باکی کے بعد جلد تر فوت ہو جائے گا۔ بس جبکہ اس نے ارتکاب ان جرائم کا کیا تو ہمارے آخری اشتہار سے 7 مہینے بعد فوت ہو گیا، اور نیز اس لیے اس کا مرنا بہرحال ضروری تھا کہ پیش گوئی کے مضمون میں یہ بات داخل تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ صادق سے پہلے مرے گا، لہذا رجوع کا فائدہ اس نے صرف اس قدر اٹھایا کہ 15 میں نہ مرا، لیکن بعد میں جبکہ وہ 15 مہینے کے گزرنے کے پیچھے اپنے رجوع پر بھی قائم نہ رہ سکا اور اس کے دل میں وہ خوف نہ رہا جو 15 مہینے کی میعاد کے اندر تھا، اور جھوٹ بولا اور کہا کہ میں پیش گوئی سے ہرگز نہیں ڈرا، اور جب 4000 روپے نقد دینے کے وعدہ سے قسم کے لیے بلایا گیا تو قسم بھی نہ کھائی، لہذا خدا نے انکار اور اخفاء شہادت اور بے باکی کے بعد ہمارے آخری اشتہار سے 7 ماہ کے اندر یعنی 15 مہینے کے اندر ہی مار دیا، اور 27 جولائی 1896 کو مقام فیروز پور کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صورت میں جو 15 مہینے پیش گوئی کے لیے مقرر ہوئے تھے، آخر آتم اس دائرہ کے اندر ہی مرا اور 15 مہینے کی میعاد بہر صورت قائم رہی۔ یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے جمالی رنگ میں تھی، یعنی رفق اور نرمی کے لباس میں، کیونکہ آتم نے اپنی روش میں نرمی اختیار کی اور اس سخت گندہ زبانی کو اختیار نہ کیا جس کو لیکھ رام نے اختیار کیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی اس سے نرمی کا ہی برتاؤ کیا اور اس کو مہلت دینے اور آخر مارنے سے جمالی رنگ کا نشان دکھلایا، لیکن لیکھ رام نہایت دریز و دہن اور بد زبان تھا، اس لیے خدا نے جلالی رنگ کا نشان اس میں دکھلا دیا، اور جب نادانوں اور اندھوں نے اس جمالی نشان کا قدر نہ کیا جو بذریعہ آتم ظاہر ہوا، تو خدا نے اس کے بعد لیکھ رام کی موت کا نشان جو ہیبتناک اور جلالی تھا ظاہر کر دیا۔ زندہ گواہ روایت نمبر 42 پیش گوئی نمبر 42 یعنی عبداللہ آتم کے متعلق جو میں نے پیش گوئی کی تھی، اس کا ثبوت اس رسالہ مباحثہ میں موجود ہے جس کا نام جنگ مقدس ہے، اور اسی سے ثابت ہے کہ یہ پیش گوئی کیوں کی گئی، یعنی آتم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا، اور پھر پیش گوئی کو سن کر قریباً 70 آدمیوں کے روبرو رجوع کیا، جن میں اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب، اور اخویم مولوی عبد الکریم صاحب، اور اخویم شیخ رحمت اللہ صاحب مالک بمبئی ہاؤس لاہور، اور اخویم خلیفہ نور الدین صاحب تاجر جموں، اور اخویم منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلا، اور اخویم خواجہ کمال الدین صاحب پلیڈر پشاور، اور خلیفہ رجب الدین صاحب لاہور، میاں محمد چٹو صاحب لاہور، اور منشی تاج الدین صاحب لاہور، اور مولوی اللہ دیا صاحب از لدھیانہ، اور منشی محمد ضرورہ صاحب از کپورتھلا، اور میاں محمد خان صاحب از کپورتھلا، اور شیخ نور احمد صاحب ایڈیٹر اخبار ریاض ہند امرتسر و مالک مطبع ریاض ہند امرتسر، اور میاں نبی بخش صاحب تاجر پشمینہ امرتسر، اور میاں قطب الدین مسگر امرتسر، مفتی محمد صادق صاحب، صاحبزادہ سراج الحق صاحب، قاضی ضیاء الدین صاحب، مولوی عبداللہ سنوری صاحب، شیخ چراغ علی صاحب وغیرہ اس پیش گوئی کے گواہ ہیں۔ پیش گوئی نمبر 45 تاریخ بیان پیش گوئی 20 فروری 1886 اور 20 فروری 1893۔ جب عیسائیوں نے آتم کے نشان کو جو صاف اور روشن تھا اپنے ظلم اور افتراء سے پوشیدہ کرنا چاہا، اور نادان مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے اور خدا کے بزرگ نشان کو قبول نہ کیا بلکہ بڑا فتنہ برپا کیا، اور اس بات کو کسی نے نہ سوچا کہ پیش گوئی کا اصل مدعا تو یہ تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں ہی مرے گا، اور وہ وقوع میں آ گیا، اور نہ یہ سوچا کہ آتم نے تو ایک بھری مجلس میں دجال کہنے سے رجوع کر لیا جو اس پیش گوئی کا اصل موجب تھا، تو پھر وہ شرط سے کیوں فائدہ نہ اٹھاتا؟ غرض جب خدا کی پیش گوئی کو لوگوں نے مشتبہ کرنا چاہا تو خدا تعالیٰ نے گواہی کے طور پر ایک دوسری پیش گوئی کو ظاہر فرمایا، یعنی لیکھ رام کی نسبت پیش گوئی جو بہت قوت اور شوکت سے جلالی رنگ میں ظاہر ہوئی۔ بس واضح ہو کہ من جملہ ہیبت ناک اور عظیم الشان نشانوں کے پنڈت لیکھ رام کی موت کا نشان ہے، جس کی بنیاد پیش گوئی میری کتاب برکات الدعا اور کرامات الصادقین اور آئینہ کمالات اسلام ہے، جن میں قبل از وقوع خبر دی گئی کہ لیکھ رام قتل کے ذریعے سے 6 سال کے اندر اس دنیا سے کوچ کرے گا، اور وہ عید سے دوسرا دن ہوگا، تاکہ یہ صورت اس بات پر دلالت کرے کہ جس دن مسلمانوں کے گھر میں عید ہوگی اس سے دوسرے دن ہندوؤں کے گھر میں ماتم ہوگا۔ اور یہ پیش گوئی نہ صرف میری کتابوں میں درج ہو گئی بلکہ لیکھ رام نے خود اپنی کتاب میں نقل کر کے اپنی قوم میں اس پیش گوئی کی قبل از وقوع شہرت دے دی۔
جس قدر اس پیشگوئی کے وقوع کی شہرت ہوئی اس کے بیان کی اس سے کم شہرت نہ تھی۔ البتہ وقوع کے وقت تاریوں میں سخت ماتم ہوا، اور ماتم کے ذریعے سے انہوں نے اور بھی شہرت دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برٹش انڈیا کے تمام ہندو، مسلمان اور عیسائی، بلکہ ہماری گورنمنٹ خود اس نشان کی گواہ بن گئی۔ اللہ اللہ، یہ کیسا ہیبت ناک اور وحشت ناک نشان ظاہر ہوا، اس نے آنکھوں والوں کو خدا کا چہرہ دکھا دیا۔ واضح ہو کہ اکرام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور بد زبان تھا۔ وہ آریوں کا ایک بڑا ایڈوکیٹ اور لیکچرار تھا، اور جا بجا تقریریں کرتا پھرتا تھا، اور کئی ایک کتابیں بھی اسلام کے برخلاف لکھی تھی، لیکن میرا گوشالہ تھا، فہم اور علم اس کے نزدیک نہیں آیا تھا، اور اس کے پاس بجز بدزبانی اور فحش گوئی اور نہایت قابل شرم گالیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اور یہاں قادیان میں بھی مباحثے کے لیے آیا اور پھر نشان کا طلبگار ہوا، اور جب اشتہار 20 فروری 1886 میں یہ لکھا گیا کہ لیکرام پشاوری اور بعض دیگر آریوں کے قضاء قدر کے متعلق کچھ تحریر ہوگا، اگر کسی صاحب پر ایسی پیشگوئی شاک گزرے تو وہ اطلاع دے تاکہ اس کی نسبت کوئی پیشگوئی شائع نہ کی جائے۔ تو اس پر پنڈت لیکرام کا کارڈ پہنچا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موت کی نسبت پیشگوئی کی جائے، مگر میعاد مقرر ہونی چاہیے۔ پھر رسالہ کرامات الصادقین مطبوعہ صفر 1311 ہجری میں یہ پیشگوئی درج کی گئی، جس کے الفاظ یہ ہیں: وعظنی ربی واستجاب دعائی فی رجل مفسد عدو اللہ ورسولہ المسمى لیکرام الپشاوری واخبرنی انہ من الحاققین انہ کان یسب نبی اللہ ویتکلم فی شانہ بکلمات خبیثۃ فدعوت علیہ وبشرنی ربی بموتہ فی 7 سنین ان فی ذلک لآیۃ للطالبین۔ خدا تعالیٰ نے ایک اللہ اور رسول کے دشمن کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے اور ناپاک کلمہ زبان پر لاتا ہے، اس کا نام لیکرام ہے، مجھے وعدہ دیا اور میری دعا سنی، اور جب میں نے اس پر بد دعا کی تو خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ 6 سال کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے ایک نشان ہے کہ سچے مذہب کو ڈھونڈتے ہیں۔ پھر اشتہار 20 فروری 1893 مشمولہ کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ پیشگوئی شائع کی گئی تھی کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار پر لیکرام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ ہمارے نام لکھا تھا کہ جو موت کی پیشگوئی میری نسبت چاہو شائع کرو۔ تو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا: اجل جسد لہ خوار لہ نصب و عذاب، یعنی یہ ایک گوشالہ سامری ہے جو مردہ ہو کر پھر آواز نکالتا ہے، یعنی روحانیت سے بے بہرا اور بے جان ہے، اور اس گوشالہ سامری کی طرح اس کا انجام عذاب ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جیسا گوشالہ سامری شنبہ کے دن ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ویسا ہی یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور پھر آگ میں جلایا جائے گا۔ غرض یہ اس کے قتل کی طرف اشارہ تھا، یعنی یہ کہ وہ گوشالہ سامری کی طرح نہایت سختی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکرام نہایت سختی سے کاٹا گیا، اور اس کے کاٹے جانے کا دن شنبہ تھا، اور شنبہ سے پہلے مسلمانوں کی عید تھی، اور گوشالہ سامری کے کاٹے جانے کی بھی یہی تاریخ تھی، یعنی شنبہ کا دن تھا اور یہودیوں کی عید بھی تھی، اور گوشالہ سامری ٹکڑے کرنے کے بعد جلایا گیا تھا۔ ایسا ہی سارا معاملہ لیکرام کے ساتھ ہوا، کیونکہ اول قاتل نے اس کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ڈاکٹر نے اس زخم کو چھری کے ساتھ زیادہ کھولا، پھر لاش پر ڈاکٹری امتحان کی چھری چلی، پھر وہ آگ میں جلایا گیا، اور بالآخر گوشالہ سامری کی طرح دریا میں ڈالا گیا۔ اور جیسا کہ گوشالہ سامری کے بعد قوم اسرائیل میں سخت تعاون پڑی تھی کہ انہوں نے اس بت کو خدا کے مقابل عظمت دی، ایسا ہی جب قوم نے لیکرام کو بہت عظمت دی تو پھر بعد اس کے تعاون پڑی، کیونکہ انہوں نے خدا ذوالجلال کی پیشگوئی کو تحقیر کی نظر سے دیکھا، اور اس شخص کو جس کا نام خدا نے گوشالہ سامری رکھا تھا بہت بزرگی کے ساتھ یاد کیا۔ اور اشتہار میں اس الہام کے بعد یہ لکھا گیا تھا کہ آج 20 فروری 1893 کو جب لیکرام کے عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج سے 6 برس کے عرصہ تک اس شخص پر ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں ایک ایسا عذاب نازل ہوگا جو معمولی تکالیف سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہوگا۔ اور تاکیداً اس اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس سزا پر راضی ہوں گا کہ میرے گلے میں رسا ڈال کر مجھے پھانسی دیا جاوے۔ اور اس پیشگوئی کے ساتھ آتم کی پیشگوئی کی طرح کوئی شرط نہ تھی، بلکہ قطعی اور اٹل طور پر در صورت تخلف سخت سے سخت سزا اپنے لیے قبول کر کے
पेशगोई शाया की गई थी और इसी इश्तिहार और 20 फरवरी 1893 के सिरे पर एक नज़म भी लिखी गई थी जो लेख राम की सूरत मौत पर बुलंद आवाज से दलालत करती है। और इसी नज़म में उस मुकाम पर जहां बतौर पेशगोई तेज़ बुर्रा का फिक्रा लिखा गया है, एक हाथ बनाया गया था जो लेख राम की तरफ इशारा करता था और जाहिर करता था कि यह शख्स कत्ल की मौत से मरेगा। अब हम इस नज़म को, जो हमारी किताब आईना कमालात इस्लाम में महान निशान हाथ 9 बरस से जाया हो चुकी है, इस जगह दोबारा लफ्ज़ बलफ्ज़ नकल कर देते हैं और वो इस तरह पर है। अजब नूरीस در جان محمد عجب لالیس در کان محمد ز ظلمت ها دل آنگه شود صاف که گردد از محبان محمد عجب دارم دل آن ناکسان را که رو تابند از خانه محمد ندانم هیچ نفس در 2 عالم که دارد شوکت و شان محمد خدازان سینه بیزار است 100 بار که هست از کینه داران محمد خدا خود سوزد آن کرم دنی را که باشد از عدوان محمد اگر خواهید نجات از مستی نفس بیا در ذیل مستان محمد اگر خواهی که حق گوید ثنایت بشو از دل ثناخوان محمد اگر خواهی دلیل عاشقش باش محمد هست برهان محمد سری دارم فدای خاک احمد دلم هر وقت قربان محمد به گیسو رسول الله که هستم نثار روی تابان محمد در این راه گر کشندم ور بسوزند نتابم روز ایوان محمد و کار دین نترسم از جهانی که دارم رنگ ایمان محمد بس سهل است از دنیا بریدن به یاد حسن و احسان محمد فدا شد در رهش هر ذره من که دیدم حسن پنهان محمد دگر استاد را نامی ندانم که خواندم درد بستان محمد و دیگر دلبر کار ندارم که هستم کشته آن محمد مرام گوشه چشمی بباید نخواهم جز گلستان محمد دل زارم به پهلویم مجوید که بستی بش به دامان محمد من آن خوش مرغ از مرغان خودسم که دارد جا به بستان محمد تو جان ما منور کردی از عشق فدایت جانم جان محمد دریغا گرد هم 100 جان در این راه نباشد نیز شایان محمد چه هیبت ها بدادند این جوان را که ناید کس به میدان محمد ره مولا که گم کردند مردم بجو در آل و اعوان محمد الا ای دشمن نادان و بیراه بترس از تیغ بران محمد الا ای منکر از شان محمد هم از نور نمایان محمد کرامت گرچه به نام و نشان است بیا بنگر ز غلمان محمد सवा 553 में तस्वीर देकर तहरीर फरमाया है। लेख राम पेशावरी की लाश की वो तस्वीर जिसको आर्यों ने अपने हाथ से शाया किया और दूसरे पहलू पर तहरीर है ये जिसकी लाश इस तस्वीर में देख रहे हो ये एक हिंदू मुतअस्सिब आर्य दुश्मन इस्लाम था जिसने मेरी निस्बत अपनी किताब में पेशगोई की थी कि ये शख्स 3 बरस तक हैदर से मर जाएगा और मैंने भी उसकी निस्बत मौत की पेशगोई की थी कि 6 बरस तक छुरी से मारा जाएगा। अब देख लो कि मुसलमानों का खुदा हिंदुओं के मसनूई पर मैशत पर गालिब आ गया। मैं जिंदा मौजूद हूं और ये मर गया और उसकी शैतानी पेशगोई झूठी निकली। इस शख्स की लाश इस्लाम की सच्चाई का खुला खुला सबूत दे रही है। बस खुदा से डरो हुए आरियो और कमजोर पर मैशत को छोड़ो। याद रहे कि ये वही अशार और वही आखिर पर निशान हाथ का है जो लेख राम की मौत की तरफ पेशगोई करता है, जिसको हमने लेख राम की मौत और उसके मजरूह होने से 5 बरस पहले
آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے، اور اس نقل میں کوئی تصرف نہیں بجز اس کے کہ آئینہ کمالات اسلام میں لیک رام کا لفظ موٹے قلم سے لکھ کر تصویر کی طرح لٹا دیا گیا ہے، اور اس جگہ وہ لاش کی تصویر ہی لکھ دی ہے، اس کو خود آریوں نے نظارہ کے لیے شائع کیا ہے۔ اب ان تمام اشعار سے ظاہر ہے کہ لیک رام کی موت کے لیے ایک تیغ برراں کی طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس پیش گوئی کو نہایت وضاحت کے ساتھ ٹائٹل پیج برکات الدعا میں اخبار انیس ہند میرٹھ کے بعض اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم اس جگہ بجن سے ہی وہ عبارت جو لیک رام کی موت سے کئی برس پہلے شائع ہو چکی ہے ٹائٹل پیج برکات الدعا سے نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: نمونہ دعائے مستجاب، انیس ہند میرٹھ اور ہماری پیش گوئی پر اعتراض۔ اس اخبار کا پرچہ مطبوعہ 25 مارچ 1894 جس میں میری اس پیش گوئی کی نسبت جو لیک رام پشاوری کے بارے میں نے شائع کی تھی کچھ نکتہ چینی ہے مجھ کو ملا۔ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کلمت الحق شاک گزرا ہے، اور حقیقت میں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اس کی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے۔ تو میں اس وقت اس نکتہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور طریق سے خدا تعالیٰ نے چاہا اسی طور سے کیا، میرا اس میں دخل نہیں۔ ہاں یہ سوال کہ ایسی پیش گوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے، اس اعتراض کی نسبت میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے۔ میں اس بات کا خود اقراری ہوں اور اب پھر اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ معترضوں نے خیال فرمایا ہے پیش گوئی کا محصل آخرکار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی، تو وہ پیش گوئی متصور نہیں ہوگی اور بلا شبہ ایک مکر اور فریب ہوگا، کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ بس اس صورت میں بلا شبہ میں اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے، لیکن اگر پیش گوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں قہر الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی دے، تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیش گوئی کی ذاتی عظمت اور ہیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں، اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے۔ پھر اگر پیش گوئی فی الواقعہ ایک عظیم الشان ہیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نکتہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائےوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ماں سوا اس کے یہ عاجز بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے۔ اگر میری طرف سے بنیاد اس پیش گوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں نے صرف یاوہ گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور اٹکل سے کام لے کر یہ پیش گوئی شائع کی ہے، تو جس شخص کی نسبت یہ پیش گوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت کوئی پیش گوئی کر دے، بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے 6 برس کے جو میں نے اس کے حق میں میعاد مقرر کی ہے وہ میرے لیے 10 برس لکھتے۔ لیک رام کی عمر اس وقت شاید زیادہ سے زیادہ 30 برس کی ہوگی، اور وہ ایک جوان کبھی ہیکل عمدہ صحت کا آدمی ہے، اور اس عاجز کی عمر اس وقت 50 برس سے کچھ زیادہ ہے، اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے۔ پھر باوجود اس کے مقابلے میں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بات انسان کی طرف سے ہے اور کون سی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور معترض کا یہ کہنا کہ ایسی پیش گوئیوں کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فکرہ ہے جو اکثر لوگ منہ سے بول دیا کرتے ہیں۔ میری دانست میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کے لیے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شاید اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کوئی بھی مل نہ سکے۔ ہاں اس زمانہ سے کوئی فریب اور مکر مخفی نہیں رہ سکتا، مگر یہ تو راست بازوں کے لیے اور بھی خوشی کا مقام ہے، کیونکہ جو شخص فریب اور سچ میں فرق کرنا جانتا ہے وہی سچائی کی دل سے عزت کرتا ہے اور بخوشی اور دوڑ کر سچائی کو قبول کر لیتا ہے، اور سچائی میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ قبول کرا لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زمانہ سدھا ایسی نئی باتوں کو قبول کرتا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ دادوں نے قبول نہیں کی تھی۔ اگر زمانہ صداقتوں کا پیاسا نہیں تو پھر کیوں ایک عظیم الشان انقلاب اس میں شروع ہے؟ زمانہ بے شک حقیقی صداقتوں کا دوست ہے نہ دشمن، اور یہ کہنا کہ زمانہ عقل مند ہے اور سیدھے سادے لوگوں کا وقت گزر گیا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں زمانے کی مذمت ہے۔ گویا یہ زمانہ ایک ایسا بد زمانہ ہے کہ سچائی کو واقعی طور پر سچائی پا کر پھر اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ فی الواقعہ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میری طرف رجوع کرنے والے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو نو تعلیم یافتہ ہیں، جو بعض ان میں سے BA اور MA تک پہنچے ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں
کہ یہ نو تعلیم یافتہ لوگوں کا گروہ صداقتوں کو بڑے شوق سے قبول کرتا جاتا ہے، اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایک نو مسلم اور تعلیم یافتہ یورشین انگریزوں کا گروہ جن کی سکونت مدراس کے احاطہ میں ہے ہماری جماعت میں شامل اور تمام صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وہ تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک خدا ترس آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ قاریوں کا اختیار ہے کہ میرے اس مضمون پر بھی اپنی طرف سے جس طرح چاہیں حاشیے چڑھاویں، مجھے اس بات پر کچھ بھی نظر نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس پیشگوئی کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا دونوں برابر ہیں۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ اسی کی طرف سے ہے تو ضرور ہیبتناک نشان کے ساتھ اس کا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا دے گا، اور اگر اس کی طرف سے نہیں تو پھر میری ذلت ظاہر ہوگی، اور اگر میں اس وقت رقیق تعویلیں کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا موجب ہوگا۔ وہ ہستی قدیم اور وہ پاک و قدوس جو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ کاذب کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیک رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ پھر اسی کتاب برکات الدعا کے حاشیہ پر وہ کشف درج ہے جو 2 اپریل 93 کو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کبھی ہیکل محیط شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، گویا وہ انسان نہیں ملائک شداد غلاظ سے ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی، اور میں اس کو دیکھتا تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیک رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا جو یاد نہیں رہا اور کہا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص لیک رام اور اس دوسرے کی سزا دہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھو ٹائٹل پیج برکات الدعا، مطبوعہ اپریل 1893۔ اس کے بعد 6 مارچ 1897 کو لیک رام بذریعہ قتل فوت ہو گیا، اور اس وقت کہ جب یقینی اور قطعی طور پر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری دعا کے قبول ہونے پر آسمان پر یہ قرار پا چکا ہے کہ لیک رام ایک دردناک عذاب سے قتل کیا جائے گا، میں نے اسی کتاب برکات الدعا میں سید احمد خان کو جو اپنے باطل عقیدہ کے روح سے دعاؤں کے قبول ہونے سے منکر تھا اس طرف توجہ دلائی، اور اس کے سامنے اپنی دعا سے لیک رام کے مارے جانے کی نذیر پیش کی، حالانکہ لیک رام ابھی زندہ پھرتا تھا۔ اور میں نے سید احمد خان کو مخاطب کر کے کتاب برکات الدعا میں لکھا کہ لیک رام کی موت کے لیے میں نے دعا کی ہے اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ کے لیے نمونہ کے طور پر یہ دعائے مستجاب کافی ہے، مگر اس تحریر پر ہنسی کی گئی کیونکہ لیک رام ابھی زندہ اور ہر طرح سے تندرست اور توہین اسلام میں سخت سرگرم تھا، اور میں نے اس مراد سے کہ لوگ پیشگوئی کو یاد کر لیں اشعار میں سید احمد خان کو مخاطب کیا، اور وہ اشعار یہ ہیں کہ برکات الدعا میں درج ہیں۔ روح دلبر از طلبگاران نمی دارد حجاب، می درخشد در خور می تابد اندر ماهتاب، لیکن این روح حسین از غافلان ماند نهان، عاشق باید که بردارند از بهرش نقاب. دامن پاکش ز نخوت ها نمی آید به دست، هیچ راه نیست غیر از عجز و درد و اضطراب. بس خطرناک است راه کوچه یار قدیم، جان سلامت بایدت از خود روی ها سر بتاب. تا کلامش فهم و عقل ناسزایان کم رسد، هر که از خود گم شود او یابد آن راه صواب. مشکل قرآن نه از ابنای دنیا حل شود، ذاق آن می داند آن مسته که نوشد آن شراب. ای که آگاهی ندادندت ز انوار درون، در حق ما هرچه گویی نیستی جای عتاب. از سر واعظ و نصیحت این سخنها گفته ایم، تا مگر زین مرهم بگردد آن زخم خراب. از دعا کن چاره آزار این کار دعا، چون علاج معزم وقت خمار و التهاب. ای که گویی گر دعاها را اثر بوده کجاست، سوی من بشتاب بنمایم تو را چون آفتاب. هان مکن انکار زین اسرار قدرت های حق، که سکوته کن ببین از ما دعای مستجاب. یہاں پہلو میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، یعنی دعائے موت لیک رام۔
پھر اس پیشگوئی کی وضاحت صرف اس حد تک نہیں کہ تیغ براں کے ذریعے سے ایک ہیبتناک موت کی خبر دی گئی ہو، بلکہ کتاب کرامات الصادقین کے ایک عربی شعر میں جو واقعہ قتل پنڈت نیک رام سے 4 سال پہلے تمام قوموں میں شائع ہو چکا تھا، اس کی موت کا دن اور تاریخ بھی بتلائی گئی تھی۔ چنانچہ اس شعر پر ہندو اخبار نے نیک رام کے قتل کے وقت بڑا شور مچایا تھا، اور وہ شعر یہ ہے: وَبَشِّرْنِي رَبِّي وَقَالَ مُبَشِّرًا سَتُعْرِفُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْعِيدُ أَقْرَبُ، یعنی میرے خدا نے ایک پیشگوئی کے پورا ہونے کی خبر دی ہے اور خوشخبری دے کر کہا ہے کہ تو عید کے دن کو پہچانے گا جبکہ نشان ظاہر ہوگا، اور عید کا دن نشان کے دن سے بہت قریب اور ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ غرض یہ عظیم الشان پیشگوئی اس قدر قوت اور عام شہرت کے ساتھ پھیلنے کے بعد 6 مارچ 1897 کو اس طرح پوری ہوئی کہ ایک شخص نے، جس کا آج تک پتہ نہیں لگا کہ کون تھا، شام کے وقت لاہور کے شہر میں شنبہ کے دن جو عید سے دوسرا دن تھا، ایک شام کے پیٹ میں ایک کاری چھری مار کر دن دہاڑے ایسا غائب ہوا کہ آج تک پھر اس کا پتہ نہ لگا، حالانکہ نیک رام کے ساتھ کتنی مدت سے رہتا تھا۔ اور اس قتل کی خبر کے ساتھ سب ہندو، مسلمان، عیسائی پر ایک رعب اور ہیبت طاری ہوئی، اور آریوں نے بڑا شور مچایا اور سرکردہ مسلمانوں اور اسلامی انجمنوں کی خانہ تلاشیاں کرائیں، اور ہر جگہ اس مقتول کی ہمدردی کے لیے بڑے بڑے جلسے کیے، اور تجویزیں قرار پائیں کہ سال بسال اس ماتم کا ایک دن مقرر کیا جائے تاکہ یہ واقعہ ہمارے دلوں سے بھولنے نہ پائے، اور نظموں اور نثروں میں مرثیے اور بین لکھے اور ملک میں شائع کیے۔ اور خدا نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا تا پیشگوئی کی عظمت دلوں میں پھیل جائے، کیونکہ جس قدر مقتول کو عظمت دی جاوے در حقیقت وہ پیشگوئی کی عظمت ہے۔ وجہ یہ کہ اگر مقتول ایک ذلیل اور حقیر آدمی ہو تو پیشگوئی کو بہت توجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا، اور اس طرح پر جلد تر وہ بھول جاتی ہے۔ پس خدا نے چاہا کہ نیک رام کو اس کی قوم بہت کچھ عظمت رہے تاکہ اس عظمت سے پیشگوئی کی عظمت ثابت ہو، اور نیز آریوں کے دل میں ڈال دیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کی یادگاریں قائم کی۔ غرض یہ پیشگوئی ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے، اور حضرت رسول کریم کے اس معجزے کے ساتھ مشابہ ہے جس میں کسرا ہلاک ہوا تھا، اور جس قدر کوئی طالب حق اس میں غور کرے گا اسی قدر حق الیقین کے مرتبہ سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ اس پیشگوئی کے متعلق آئینہ کمالات اسلام والا اشتہار پڑھو، پھر برکات الدعا کی عبارت غور سے پڑھو، پھر وہ اشتہار دیکھو جس میں ایک ہاتھ بنا ہوا ہے جو نیک رام کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر وہ کشف غور سے پڑھو جو برکات الدعا کے اخیر صفحہ کے حاشیے پر ہے، پھر ستورفو والا عربی شعر پڑھو، پھر وہ عربی پیشگوئی پڑھو جو کرامات الصادقین کے اخیر ٹائٹل پیج کے صفحہ پر ہے۔ پھر انصاف سے سوچو کہ اس قدر امور غیبیہ کا بیان کرنا کیا کسی مفتری انسان کا کام ہے، اور کسی کی قدرت اور اختیار میں ہے کہ محض اپنے منصوبہ سے ایسی خارق عادت اور فوق طاقت باتیں بیان کر سکے جو آخر اسی طرح پوری بھی ہو جائیں۔ ہم اس جگہ آئینہ کمالات اسلام کا اشتہار جو نیک رام کی موت کے بارے میں قبل از وقت شائع کیا گیا تھا ذیل میں لکھ دیتے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ کس قوت اور شوقت سے یہ اشتہار لکھا گیا تھا، اور وہ یہ ہے: نیک رام پشاوری کی نسبت ایک پیشگوئی۔ واضح ہو کہ ساجد نے اشتہار 20 فروری 1886 میں جو اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، اندرمن مراد آبادی اور نیک رام پشاوری کو اس بات کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ خواہش مند ہو تو ان کی قضاء و قدر کی نسبت بعد پیشگوئیاں شائع کی جائیں۔ تو اشتہار کے بعد اندرمن نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا، لیکن نیک رام نے بڑی دلیری سے کارڈ ساجد کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیشگوئی چاہو شائع کر دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا: اجن جسد لہ خوار لہ نصب ولا عذاب، یعنی صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے، اور اس کے لیے ان گستاخی اور بدزبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ اور اس کے بعد آج جو 20 فروری 1893 روز دوشنبہ ہے، اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے، 6 برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں، یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہے، عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ سو اب میں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا، یہاں عذاب کے اوپر نشان دے کر حضور تحریر فرماتے ہیں حاشیہ میں: اب آریوں کو چاہیے کہ سب مل کر دعا کریں کہ یہ عذاب ان کے اس وکیل سے ٹل جائے۔ دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں: کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو، تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں
اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے، اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر سولی پر کھینچا جائے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زیادہ اس سے کیا لکھوں؟ واضح رہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبیاں کی ہیں جن کے تصور سے بدن کانپتا ہے۔ اس کی کتابیں عجیب طور کی تحقیر اور توہین اور دشنامدہی سے بھری ہوئی ہیں۔ کون مسلمان ہے جو ان کتابوں کو سنے اور اس کا دل اور جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو؟ بھائی ہمارا شوقی و خیرگی یہ شخص سخت جاہل ہے، عربی سے ذرا مس نہیں بلکہ دقیق اردو لکھنے کا بھی مادہ نہیں، اور یہ پیش گوئی اتفاقی نہیں بلکہ اس عاجز نے خاص اسی مطلب کے لیے دعا کی جس کا یہ جواب ملا، اور یہ پیش گوئی مسلمانوں کے لیے بھی نشان ہے۔ کاش وہ حقیقت کو سمجھتے اور ان کے دل نرم ہوتے۔ اب میں اسی خدائے عز و جل کے نام پر ختم کرتا ہوں جس کے نام سے شروع کیا تھا۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل وخیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان ضلع گرداسپور 20 فروری 1893۔ تاریخ ظہور پیش گوئی ہمارے آخری اشتہار سے 6 ماہ بعد پیش گوئی پوری ہوئی، اور پھر تحریر فرمایا 6 مارچ 1897 کو یہ پیش گوئی 4 سال کے بعد پوری ہوئی۔ زندہ گواہ روایت نمبر 43 کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔ پیش گوئی نمبر 43 کے گواہ لاکھوں ہیں، کیونکہ بذریعہ اشتہارات و کتب جن کا حوالہ متن میں آیا ہے اس کو کثرت سے شائع کیا گیا تھا، اور لیکھ رام نے خود بھی اس کو اپنی کتاب میں شائع کیا تھا، اور کئی اخباروں میں یہ پیش گوئی بھی شائع ہوئی تھی، اور اس کے پورا ہونے پر کئی 100 آدمیوں نے جو ہماری جماعت میں سے نہ تھے اور جن میں سے بہت سے ہندو بھی تھے یہ شہادت دی کہ واقعی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ ان میں سے چند ایک کے نام کتاب تریاق القلوب میں قریباً 300 کے ہم نے لکھے ہیں۔ اس جگہ بطور نمونہ چند ایک کے نام درج کرتے ہیں، ورنہ اصل میں ہندوؤں، مسلمانوں یا عیسائیوں کا اور دیگر مذہب کا کوئی گھر ہوگا جس میں اس پیش گوئی کی خبر نہ پہنچی ہو، اور وہ نام یہ ہے: خان بہادر سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر انہار ضلع شاہپور، حکیم علاء الدین صاحب ساکن شیخو پر تحصیل بھیرا، شیخ فضل الہی آنریری مجسٹریٹ بھیرا، جیون سنگھ نمبردار بھاٹا والا، ملاوہ مل شرمپت آریہ قادیان، ملاوہ مل لاہوری، جوالا سنگھ نمبردار کوٹلو مان تحصیل ریا، حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی، مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی، خواجہ کمال الدین صاحب BA LLB پلیڈر پشاوری، مولوی محمد علی صاحب MA LLB پلیڈر قادیان، مولوی غلام قادر صاحب سب رجسٹرار پشاور، میر ناصر نواب صاحب دہلوی، مفتی محمد صادق صاحب، خلیفہ نور الدین صاحب تاجر کتب جموں، منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلا، شیخ رحمت اللہ صاحب بمبئی ہاؤس لاہور، منشی تاج دین صاحب لاہور، میاں نبی بخش صاحب رفوگار امرتسر، ڈاکٹر قاضی کرم الہی صاحب امرتسر، ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اسسٹنٹ سرجن روڑکی، سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹ، شیخ محمد خان صاحب وزیر آباد، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور، منشی نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات، میاں معراج دین صاحب لاہور، چودھری رستم علی صاحب کورٹ انسپیکٹر امبالہ، منشی عبدالعزیز صاحب محافظ دفتر دہلی، سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراس، زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر بمبئی، شیخ نور احمد صاحب مالک مطبع ریاض ہند امرتسر، میاں عبد الخالق صاحب امرتسر، میاں قطب الدین صاحب مسگر امرتسر، ڈاکٹر عباد اللہ صاحب امرتسر، شیخ عبد الرحمان صاحب قادیانی، شیخ عبد الرحیم صاحب، پیر منظور محمد صاحب، صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی، میاں نجم الدین صاحب بھیروی، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور، منشی نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات، چودھری رستم علی صاحب کورٹ انسپیکٹر امبالہ، ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اسسٹنٹ سرجن روڑکی۔ دیکھ رام والی پیش گوئی قبل از وقت بہت سی کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکی تھی جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اور اس کے گواہ ساری برٹش انڈیا ہے۔ پیش گوئی نمبر 44، تاریخ بیان پیش گوئی 24 مئی 1897۔ میں نے اپنے اشتہار مورخہ 24 مئی 1897 میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ رومی سلطنت کے ارکان دولت بکثرت ایسے ہیں جن کا چال و چلن سلطنت کو مضر ہے، اور جیسا اسی اشتہار میں درج ہے، اس امر کی اشاعت کا یہ باعث ہوا تھا کہ ایک شخص مسمى حسین باقامی، وائس کونسل مقیم کراچی جو سفیر روم کہلاتا تھا،
قادیان میں میرے پاس آیا اور وہ خیال رکھتا تھا کہ وہ اور اس کے باپ سلطنت ترکی کے بڑے خیرخواہ اور امین اور دیانتدار ہیں، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو میری فراست نے گواہی دی کہ یہ شخص امین اور پاک باطن نہیں، اور ساتھ ہی میرے خدا نے مجھے القاء کیا کہ رومی سلطنت انہی لوگوں کی شامت اعمال کے سبب خطرے میں ہے۔ تو میں اس سے بیزار ہوا، لیکن اس نے خلوت میں کچھ باتیں کرنے کے لیے درخواست کی۔ کیونکہ وہ مہمان تھا اس لیے اخلاقی حقوق کی وجہ سے اس کی درخواست کو رد نہ کیا گیا، بس خلوت میں اس نے دعا کے لیے درخواست کی۔ تب اس کو وہی جواب دیا گیا جو اشتہار 24 مئی 1897 میں درج کیا گیا تھا، اور اس تقریر میں 2 پیشگوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ تم لوگوں کا چال چلن اچھا نہیں اور دیانت اور امانت کے نیک صفات سے تم محروم ہو۔ دوم یہ کہ اگر تیری یہی حالت رہی تو تجھے اچھا پھل نہیں ملے گا اور تیرا انجام بد ہوگا۔ پھر اسی اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ بہتر تھا کہ یہ میرے پاس نہ آتا، میرے پاس سے ایسی بدگوئی سے واپس جانا اس کی سخت بدقسمتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری نصیحت اس کو بری لگی اور اس نے جا کر میری بدگوئی کی۔ پھر اشتہار 25 جون 1897 میں یہ لکھا گیا تھا کہ کیا ممکن نہ تھا کہ جو کچھ میں نے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو، اور ترکی گورنمنٹ کے شیرازہ میں ایسے دھاگے بھی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور غداری سرشت ظاہر کرنے والے ہوں۔ یہ تو میرے الہامات تھے جو لاکھوں انسانوں میں بذریعہ اشتہارات شائع کیے گئے تھے، مگر افسوس کہ ہزاروں مسلمانوں اور اسلامی ایڈیٹر مجھ پر جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور حسین کامی کی نسبت لکھا کہ وہ نائب خلیفۃ اللہ سلطان روم ہے اور پاک باطنی سے سراپا دور ہے، اور میری نسبت لکھا کہ یہ واجب القتل ہے۔ تو واضح ہو کہ اس واقعہ کے 2 سال بعد یہ پیشگوئیاں ظہور میں آئیں اور حسین کامی کی خیانت اور غبن کا ہندوستان میں شور مچ گیا۔ چنانچہ ہم اخبار نیر آصفی مدراس مورخہ 12 اکتوبر 1899 میں سے تھوڑا سا نقل کرتے ہیں۔ یہاں اخبار کی عبارت شروع ہوتی: حسین کامی نے بڑی بے شرمی کے ساتھ چندہ مظلومان کریٹ جو ہند میں جمع ہوا تھا اس کے تمام روپیہ کو بغیر ڈکار لینے کے ہضم کر لیا، اور کارکن کمیٹی نے بڑی فراست اور عرقیلی سے اگلوایا۔ یہ روپیہ 1600 کے قریب تھا جو کہ حسین کامی کی اراضیات مملوکہ کو نیلام کرا کر وصول کیا گیا، اور اس غبن کے سبب حسین کامی کو موقوف کیا گیا۔ تاریخ ظہور پیشگوئی اکتوبر 1899۔ زندہ گواہ رویت نمبر 44۔ اس پیشگوئی کے گواہ شیخ رحمت اللہ صاحب بمبئی ہاؤس لاہور، مفتی محمد صادق صاحب، صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی، شیخ عبد الرحیم صاحب، ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، مولوی نور الدین صاحب، مولوی عبد الکریم صاحب، شیخ یعقوب علی صاحب وغیرہ احباب ہیں۔ پیشگوئی نمبر 45۔ تاریخ بیان پیشگوئی ستمبر 1894۔ طبی فی اللہ خبیم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کا ایک شیرخوار بچہ فوت ہو گیا تھا جس پر مخالفین نے طعن کیا۔ تب میں نے مولوی صاحب موصوف کے لیے دعا کی تو خواب میں دکھایا گیا کہ مولوی صاحب کی گود میں ایک لڑکا کھیلتا ہے اور اس کے بدن پر خطرناک بڑے بڑے پھوڑے ہیں۔ پس یہ پیشگوئی اشتہار انوار الاسلام کے صفحہ 26 میں درج کی گئی، اور اس کے ذریعے سے یہ الہام شائع کیا گیا کہ مولوی صاحب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے بدن پر پھوڑے ہوں گے۔ چنانچہ اس کے 5 سال بعد مولوی صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام عبدل ہی رکھا گیا، اور ساتھ ہی اس کے بدن پر خطرناک پھوڑے نکلے جن کے نشان اب تک موجود ہیں، جو چاہے دیکھ لے۔ کہ کتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا جو پیرانہ سالی اور نومیدی کے بعد ایک لڑکے کی خبر دی گئی، اور بتلایا گیا کہ اس کے پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے پھوڑے اس کے بدن پر نمودار ہوں گے جو اس کا نشان ہوگا۔ پیشگوئی نمبر 46۔ تاریخ بیان پیشگوئی 1880۔ انی مہین من ارادہ احانتہ کا، یعنی میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ یہ ایک نہایت پرشوقت وحی اور پیشگوئی ہے جس کا ظہور مختلف پیرایوں اور مختلف قوموں میں ہوتا رہا ہے، اور جس کسی نے اس سلسلے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل اور ناکام ہوا۔ مثلاً مولوی محمد حسین نے کپتان ڈگلس کے روبرو میرے برخلاف گواہی دی اور میری توہین چاہی تو اس کو کرسی کے مانگنے پر ڈپٹی کمشنر نے سخت جھڑکا اور ذلیل کیا۔ جب مخالف مولوی لوگوں نے مجھے جاہل کہا تو خدا نے مجھے ایسی عربی فصیح بلیغ کتابیں لکھنے اور مقابلے کے لیے سب کو چیلنج کرنے کی توفیق دی کہ آج تک کوئی مولوی جواب نہیں دے سکا۔ پیر مہر علی شاہ نے میری احانت چاہی تو اول اعجاز المسیح کا جواب عربی میں نہ لکھنے پر وہ ذلیل ہوا، اور پھر ایک مردہ کی تحریرات اپنے نام پر بطور سرقہ شائع کر کے ذلیل ہوا، اور کیسا ذلیل ہوا کہ چوری بھی کی اور وہ بھی نجاست کی چوری۔
کیونکہ محمد حسن مردہ کی کل تحریر غلط تھی اور مہر علی اس کا چور تھا۔ اس چوری سے کیا کیا ذلتیں اٹھائیں؟ ایک، اول مردہ کے مال کا چور۔ دو، دوسرا چونکہ مال سب کھوٹا تھا اس لیے دوسری ذلت یہ ثابت ہوئی کہ علمی رنگ میں بصیرت کی آنکھ ایک ذرہ اس کو حاصل نہیں تھی۔ تین، تیسری یہ ذلت کہ سیف چشتیائی میں اقرار کر چکا کہ یہ میری تصنیف ہے، بعد ازاں ثابت ہو گیا کہ جھوٹا کذاب ہے، یہ اس کی تصنیف نہیں بلکہ محمد حسن متوفا کی تحریر ہے جو مر کر اپنی نادانی کا نمونہ چھوڑ گیا۔ مہر علی نے خواہ اس کی پیشانی کا سیاہ داغ اپنے ماتھے پر لگا لیا، لگا مولوی بننے اگلی حیثیت بھی جاتی رہی۔ یہی پیش گوئی تھی کہ انی مہین و نرادہ احانت کا۔ محمد حسن مردہ نے جبھی کہ میری کتاب اعجاز المسیح کا جواب لکھنے کا ارادہ کیا، اس کو خدا نے فوراً ہلاک کیا۔ غلام دستگیر نے اپنی کتاب فتح رحمانی کے صفحہ 27 میں مجھ پر بددعا کی، اس کو خدا نے ہلاک کیا۔ مولوی محمد اسماعیل علی گڑھ نے مجھ پر بددعا کی، اس کو خدا نے مار دیا۔ محی الدین لکھو کے والا نے مجھ پر بددعا کی، اس کو خدا نے مار دیا۔ مہر علی نے مجھ کو چور بنانا چاہا، وہ خود چور بن گیا۔ محمد حسن بھی نے میری کتاب کا رد لکھ کر مجھے ذلیل کرنا چاہا، خود ایسا ذلیل ہوا کہ خدا نے اس کی سزا صرف اس کی موت تک کافی نہ سمجھی بلکہ ہر ایک غلطی میری جو اس نے نکالی وہ ان کی خود غلطی ثابت ہوئی۔ بدقسمت مہر علی کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ تاریخ ظہور پیش گوئی، یہ پیش گوئی ہمیشہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ زندہ گواہ روایت نمبر 45۔ ان پیش گوئیوں کے گواہ صاحبزادہ سراج الحق صاحب، حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب، مفتی محمد صادق صاحب، مولوی عبد الکریم صاحب، مولوی حاجی حکیم فضل الدین صاحب، خلیفہ رجب الدین صاحب لاہور، حاجی ضیاء الدین صاحب، اور یہ پیش گوئی کتاب انوار الاسلام میں درج ہو کر ہزاروں لوگوں میں شائع ہو چکی ہے۔ پیش گوئی نمبر 47۔ تاریخ بیان پیش گوئی 20 فروری 1886۔ 20 فروری 1886 میں ودان 12 مارچ 1897 میں ثانیم یعنی بذریعہ اشتہار ایک پیش گوئی شائع کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سید احمد خان صاحب کیسی ایسائی کو کئی قسم کی بلائیں اور مصائب پیش آئیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا کہ اول تو اخیر عمر میں سید صاحب کو ایک جوان بیٹے کی موت کا جان کا صدمہ پہنچا، اور پھر قوم مسلمانان کا 1.5 لاکھ روپیہ جو ان کی امانت میں تھا، ان کا ایک معتمد شریر ہندو خیانت سے غبن کر کے ان کو ایسا صدمہ اور ہم و غم پہنچا گیا جس سے ان کی تمام اندرونی طاقتیں اور قوتیں یک دفعہ سلب ہو گئیں اور جلد ہی انہوں نے راہ عدم دیکھا۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 97-98۔ پیش گوئی نمبر 48۔ تاریخ بیان پیش گوئی 12 مارچ 1897۔ خداوند علیم و خبیر سے خبر پا کر میں نے اپنے اشتہار 12 مارچ 1897 میں اس خبر کو ظاہر کر دیا تھا کہ اب سید احمد خان صاحب کیسی ایسائی کی موت کا وقت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ ایک نظر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ سید صاحب غور سے پڑھے کہ اب ملاقات کے عوض میں یہی اشتہار ہے۔ چنانچہ اس اشتہار کے 1 سال بعد سید صاحب وفات پا گئے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 25 مارچ 1897۔ زندہ گواہ روایت نمبر 47۔ یہ پیش گوئیاں قبل از وقت بذریعہ اشتہاروں کے ہزارہ لوگوں میں شائع ہو چکی تھی۔ پیش گوئی نمبر 49۔ تاریخ بیان پیش گوئی 1 جنوری 1888۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی بشارت دی، چنانچہ قبل ولادت بذریعہ اشتہار کے وہ پیش گوئی شائع ہوئی۔ پھر بعد اس کے وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بھی رویا کے مطابق محمود احمد رکھا گیا، اور یہ پہلا لڑکا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 12 جنوری 1899۔ پیش گوئی نمبر 50۔ تاریخ بیان پیش گوئی 10 دسمبر 1892۔ پھر مجھے دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کی نسبت الہام ہوا کہ جو قبل از ولادت بذریعہ اشتہار شائع کیا گیا، الہام یہ تھا سیولد لک الولد ویدنا منک الفضل، اور وہ الہام آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 266 میں بھی درج کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 20 اپریل 1893۔ پیش گوئی نمبر 51۔ تاریخ بیان پیش گوئی 5 ستمبر 1894۔ پھر تیسرے بیٹے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ، اور یہ پیش گوئی انشاءاللہ انوار الاسلام میں قبل از وقت شائع کی گئی۔ چنانچہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شریف احمد ہے۔ تاریخ ظہور پیش گوئی 24 مئی 1895۔ زندہ گواہ روایت نمبر 49، 50، 51۔ یہ پیش گوئیاں بذریعہ مطبوعہ اشتہاروں کے ہزارہ لوگوں میں شائع ہو چکی ہیں اور پھر پوری ہوئی۔
اور ہزاروں زندہ گواہ موجود ہیں، مثلا مولوی حکیم نور الدین صاحب، مولوی عبد الکریم صاحب، مولوی محمد علی صاحب ایم اے، مفتی محمد صادق صاحب، قاضی ضیاء الدین صاحب، صاحبزادہ سراج الحق صاحب وغیرہ۔